السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو دی آڈیو سیریز۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ اوکے، تو آج ہم پڑھنے والے ہیں فائنلی صحرا محبت کا لاسٹ پارٹ۔ ہوپ سو یہ ناول آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا اور لاسٹ پارٹ بھی پسند آئے گا۔ تو بغیر دیکھیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ حالے کو داہم کے روم میں جو ہر طرف لال گلاب اور سفید موتیوں کے پھولوں سے سجا تھا، بیڈ پر دلہن کی طرح بٹھایا گیا تھا۔ ہر طرف پھولوں کی خوشبو اور جلتی ہوئی مدھم روشنی کیے موم بتیوں نے داہم اور اب حالے کے بھی روم کو معنی خیز ماحول میں مبتلا کر دیا تھا۔ حالے جو دل تھامے دھک دھک کرتی دھڑکنوں کو لیے اپنے ہاتھ مسلتی ہوئی سر جھکائے حیا کی لالی میں ڈوبی بیٹھی تھی کہ اچانک دروازہ کھلتے دیکھ پلکیں اٹھاتی اور داہم کو اندر آتا دیکھ واپس پلکیں جھکا گئی۔ داہم ڈور لاک کرتا حالے کے سامنے آ کر بیٹھا اور حالے کو محویت سے دیکھنے لگا۔ کئی لمحے گزر گئے، پھر داہم نے ہاتھ آگے بڑھاتے حالے کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں تھامتے اپنے لبوں سے لگایا۔ حالے داہم کے لمس کو اپنے ہاتھ پر محسوس کرتی داہم کو دیکھنے لگی، جو اب حالے کا ہاتھ تھامے اسے اپنے گال پر مس کر رہا تھا۔ داہم کی اس حرکت پر حالے کے ہاتھ میں ایک کرنٹ سا اسے محسوس ہوا اور دل نے ایک بیٹ مس کی۔ داہم نے نظریں اٹھا کر حالے کی آنکھوں میں دیکھا اور اسے خود کو دیکھتا پا کر مسکراتا ہوا حالے کا ہاتھ نرمی سے آزاد کرتا اسے شانوں سے تھامتا بیڈ کے قریب کھڑا کر گیا اور پھر بیڈ سے کچھ فاصلے پر ڈریسنگ کی طرف لے کر آیا اور حالے کو ڈریسنگ سٹول پر بٹھاتے خود ایک ایک کر کے حالے کے دوپٹے کی پنس اتارنے لگا۔ آخری پن کے نکلتے ہی دوپٹہ زمین بوس ہوا۔ حالے نے گھبراتے ہوئے پلکیں اٹھا کر داہم کے عکس کو آئینے میں دیکھا، جو اسے ہی دیکھتا اب حالے کی جولری اتار رہا تھا۔ حالے کو جولری کے بوجھ سے آزاد کرتا داہم حالے کے ہاتھوں کو تھامتا باری باری وہاں سے چوڑیوں کے علاوہ ہر زیور کو اتار گیا اور پھر حالے کے قدموں میں جھکتا حالے کی بنا آواز کی پازیب کو اتارنے لگا۔ حالے داہم کے ہاتھوں کو اپنے پیروں پر محسوس کرتے داہم کو روکنا چاہا، جس پر داہم نے حالے کے آگے بڑھے ہاتھوں کو تھامتے ہوئے دوبارہ اپنے لبوں سے لگاتے اپنے کام میں مصروف ہوا۔ حالے کو ہر زیور سے آزاد کرتے داہم نے ڈریسنگ ڈرار کھولتے وہاں سے میرون مخملی لاکٹ کا کیس نکالا اور اسے کھولتے ہوئے اس میں موجود پینڈنٹ کو ہاتھ میں لیتے حالے کی سراہی دار گردن سفید شفاف گردن میں زیبتن کیا۔ حالے آئینے میں محویت سے اس پینڈنٹ کو دیکھنے لگی، جس پر دل کی شیپ میں صرف داہم لکھا تھا اور داہم کے نام کے نیچے 3 چھوٹی سونے کی لڑیوں کے سروں پر 2 میں باریک ڈائمنڈ تھے تو ایک پر ایچ لکھا تھا۔ وہ نہایت خوبصورت پینڈنٹ تھا۔ داہم یہ بہت خوبصورت ہے، حالے نے بے اختیار کہا تو داہم گہرا مسکرایا۔ تم سے کم جانے داہم، داہم نے کہتے ہی حالے کی گردن کی پشت پر جھکتے ہوئے پینڈنٹ کی چین پر سائڈ سے اپنے لب رکھے تو حالے کا دل زور و شور سے دھڑکا۔ داہم نے سیدھے ہوتے حالے کے سرخ ہوتے چہرے کو دیکھا۔ ابھی تو پوری رات پڑی ہے میری جان، ایسے شرماؤ گی تو کیسے گزارو گی یہ رات؟ داہم نے مسکراتے ہوئے حالے کے سامنے آتے ڈریسنگ سے ٹیک لگائے دونوں ہاتھ سینے پر فولڈ کرتے کہا تو حالے کا دل اپنے کانوں میں بجنے لگا۔ لیکن فی الحال جاؤ چینج کرو، وضو کر کے آؤ، شکرانہ ادا کرتے ہیں اور پھر اپنی نئی زندگی کی شروعات کریں گے۔ داہم نے حالے کے شرم سے لال ہوتے گالوں کو دیکھتے شانوں سے تھام کر کھڑا کرتے کہا تو حالے نے نظریں اٹھائیں۔ شکرانہ؟ حالے نے ناسمجھی سے پوچھا۔ کہا تھا نا تمہیں جو پا لے اس پر سجدہ شکر فرض ہو جائے، بس وہی فرض ادا کرنا چاہتا ہوں تمہاری موجودگی میں، داہم نے کہا تو حالے کو یکدم یاد آیا یہ بات داہم نے حالے کے سامنے جب کہی تھی جب وہ نوریز کے لیے آخری دفعہ روئی تھی۔ حالے کی آنکھیں پل میں اللہ کے شکر میں نم ہوئیں۔ اللہ نے اسے صالح مرد سے نوازا تھا اور محبت سے بھری زندگی، بے شمار خوشیاں جو استقبال کا رستہ سجائے اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ بے شک اللہ بہتر لیتے ہوئے بہترین سے نوازتا ہے، جیسے حالے افریدی کو داہم وہاب خان زادہ سے نوازا گیا تھا۔ حالے چینج کرتی ڈریسنگ روم سے باہر نکلی تو داہم بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ حالے کو دیکھتے داہم کی آنکھیں پھر مسکرائیں۔ وہ ڈیپ ریڈ کلر کے شلوار سوٹ میں ملبوس تھی اور گیلے بالوں کو ٹاول سے آزاد کرتے وہ ڈریسنگ ٹیبل کی طرف ڈرائر کے لیے بڑھنے لگی، جب داہم نے بھی حالے کو دیکھتے مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف رخ کیا۔ داہم بھی فریش ہوتا، شاور لیتا، سفید شلوار قمیص میں باہر آیا تو حالے کو نماز کے سٹائل میں دوپٹہ باندھے کاؤچ پر بیٹھے اپنے انتظار میں پایا۔ داہم نے جائے نماز نکالتے اپنے اور حالے کے لیے جائے نماز قبلہ رخ کر کے بچھائی اور ایک ہاتھ
ہاتھ آگے کرتے حالے کو آنے کا اشارہ دیا، جو کب سے داہم کو ہی دیکھے جا رہی تھی۔ بہت غور سے، شاید محبت سے، داہم کے اشارے پر حالے کاؤچ سے اٹھتی، داہم کا ہاتھ تھامتی، داہم کی اقلیت میں رب کے حضور نوافل کے لیے نیت باندھ گئی۔ داہم کی سربراہی میں نماز پڑھتے ہوئے حالے نے بھی شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ داہم نے سلام پھیرتے حالے کی طرف دیکھا، جو سلام پھیرتے خود داہم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ پھر حالے خود کو تھوڑا سا آگے کرتی، داہم کے کندھے پر ویسے ہی بیٹھے ہوئے اپنا سر رکھ گئی۔ حالے کی اس حرکت پر داہم گہرا مسکرایا اور آگے جھکتا حالے کے سر پر عقیدت سے بوسہ دے گیا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھا گیا۔ حالے نے بھی داہم کے لمس کو اپنے سر پر محسوس کرتے مسکراتے ہوئے داہم کے شانے سے سر ٹکائے دعا کی۔ دونوں نے اپنی آنے والی زندگی کو خوشیوں سے بھرنے کے لیے اللہ کے حضور یکساں ہاتھ پھیلائے اور اپنی خوشیوں کی دعائیں مانگنے لگے۔ دعا مکمل ہوئی تو داہم اور حالے دونوں ہی جائے نماز فولڈ کرتے سائڈ ٹیبل پر رکھ گئے۔ حالے نے دوپٹہ نماز سٹائل سے کھولتے ہوئے اپنے شانوں پر پھیلایا اور بیڈ کی سمت بڑھنے لگی۔ جب داہم نے حالے کی کمر پر ہاتھ ڈالتے اسے اپنی سمت کھینچا، داہم کا ہاتھ اپنی کمر سے پیٹ پر محسوس کرتی حالے کی جان ہوا ہوئی اور وہ کسی کٹی ڈور کی پتنگ کی طرح حالے کی پشت داہم کے سینے سے جا ٹکرائی اور اتنے میں ہی داہم نے دوسرا ہاتھ بھی حالے کے پیٹ پر پہلے اپنے رکھے ہوئے ہاتھ کے اوپر باندھا۔ کہاں چلی میری نئی نویلی دلہن؟ داہم نے گمبھیر لہجے میں حالے کے کان میں سرگوشی کرتے حالے کی کان کی لو کو اپنے لبوں سے چھوا تو حالے کے جسم میں جیسے سنسنی دوڑ گئی۔ وہ میں سونے تھک گئی ہوں، حالے نے ٹکڑوں میں کہتے بات مکمل کی تو داہم حالے کی گھبراہٹ کو سمجھتے ہوئے مسکرایا اور حالے کو جھٹکا دیتے اپنے روبرو کیا۔ حالے کی پلکیں حوس جھکی ہوئی تھیں۔ آج حالے کا یہ شرم و حیا کا روپ دیکھتے داہم کو حالے سے نئے سرے سے محبت کا احساس ہوا۔ اتنی جلدی مجھے محبت نہیں کرنے دو گی خود سے؟ داہم نے شرارت سے مگر معنی خیزی سے کہتے اپنے ہونٹ کو دانتوں تلے دبایا اور حالے کے دہکتے گالوں کو دیکھنے لگا، جو داہم کی بات پر مزید لال ہو چکے تھے۔ داہم مجھے نیند آ رہی ہے، سوتے ہیں نا پلیز؟ حالے نے پلکیں اٹھائیں اور داہم سے التجا کر گئی۔ جانے داہم، سونے کو تو پوری رات باقی ہے، مجھے اپنی محبت سے تمہیں سرشار تو کرنے دو۔ داہم نے آگے جھکتے حالے کی پلکوں پر اپنے لب رکھتے کہا، داہم پلیز۔ حالے داہم کی بات کا مطلب سمجھتی داہم کے حصار میں کسمسائی تو داہم نے حالے کی جھکی پلکوں اور چہرے کو دیکھتے حالے کو گورا، کوئی پلیز نہیں، اب بس چپ رہو، ہر وقت غصہ ہی کیا ہے تم نے مجھ پر، اب اگر پیار نہیں کر سکتی تو میرے پیار میں خلل بھی مت ڈالو۔ داہم یہ کہتے ہی حالے کے بالوں کو اپنی مٹھی میں نرمی سے جکڑتا حالے کے چہرے پر جھکا، کیونکہ وہ حالے کے چہرے کو اوپر کر گیا تھا، جبکہ حالے نے سختی سے آنکھیں میچیں اور داہم کی قمیض کو پہلو سے سختی سے مٹھیوں میں دبوچا۔ حالے کو اپنے چہرے پر داہم کی سانسوں کی تپش محسوس ہو رہی تھی، لیکن داہم کی کوئی حرکت یا لمس نہیں۔ تو حالے نے آہستہ سے آنکھیں کھولیں تو سامنے ہی حالے کی آنکھیں داہم کی آنکھوں سے ٹکرائیں۔ داہم پل میں مسکراتا ہوا حالے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتا حالے کے لبوں پر جھکا اور خود کو سیراب کرنے لگا۔ داہم کے لمس میں اتنی شدت تھی کہ حالے کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا مشکل امر لگا، جس کی وجہ سے وہ لڑکھڑائی تو داہم نے حالے کی پشت پر حصار تنگ کرتے حالے کے وجود کا بوجھ اپنے اوپر ڈالا قطرہ قطرہ۔ وہ خود کو سیراب کرنے کے بعد داہم حالے کی اکھڑتی سانسوں کی پرواہ کرتا نرمی سے حالے کو آزادی بخش گیا اور حالے جو لمبے لمبے سانس لیتی اپنا تنفس بحال کرنے میں مصروف تھی، داہم کے سینے پر سر رکھ گئی۔ داہم نے حالے کے بال پیچھے کرتے ہوئے جھٹکے سے حالے کو اپنی باہوں میں بھرتے بیڈ پر لے کر آیا۔ حالے کی پلکیں حوس جھکی ہوئی تھیں۔ داہم حالے کو بیڈ پر لٹاتا خود حالے کے اوپر گھٹا کی طرح چھایا اور حالے کے دوپٹے کو نرمی سے اس سے جدا کرتا زمین بوس کر گیا۔ حالے کی گردن پر جھکتے داہم نے حالے کے تنفس کو مزید بگاڑا، جبکہ حالے سہمی سی داہم کے حصار میں تھی۔ حالے کی شہرک پر لب رکھتے داہم حالے کو مزید خود کے قریب کر گیا تو اتنی بے باکی پر حالے تڑپتی داہم سے دور ہونے لگی، مگر بے سود۔ داہم کی بڑھتی بے باکیوں نے حالے کے تنفس کو مزید بگاڑا، جبکہ داہم اب حالے سے فاصلہ قائم کرتا اٹھتا ہوا اپنی قمیض کو اتارتا دور اچھال گیا، جبکہ حالے کی نظر جیسے ہی داہم کے کشادہ سینے پر پڑی، حالے نے گھبراتے ہوئے جلدی اپنا رخ دوسری طرف کیا، جس پر داہم مسکراتا
مسکرایا اور روم کی لائٹس آف کرتا حالے کی پشت پر جھکا، حالے کی گردن پر جھکتا داہم حالے کے سوٹ کی زپ کھولتا، حالے کی شفاف کمر پر اپنے لب رکھ گیا۔ حالے نے داہم کی حرکت پر تکیے کو دبوچا، جس پر داہم حالے کے ہاتھوں کو تھامتا جھٹکے سے اسے سیدھا کر گیا۔ حالے داہم خانزادہ اپنی زندگی میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہے، داہم نے کہتے ہی دوبارہ حالے کے لبوں کو فوکس میں لیتے اپنی سانسیں حالے کی سانسوں میں الجھائیں۔ مدھم چاند کی آتی روشنی، ہلکی جلتی ہوئی موم بتیوں اور گلاب کی بھینی خوشبو اور اس پر حالے کی چوڑیوں کی چھن چھن نے داہم وہاب خانزادہ کو اپنی تمام محبتیں حالے پر نچھاور کرنے کے لیے مجبور کر دیا۔ بڑھتی رات کے ساتھ داہم کی محبت بھری شدتوں کو سہتے حالے بھی نڈھال سی خود کو داہم کے رحم و کرم پر چھوڑ گئی، جبکہ داہم کی لگائی آگ میں باقی مرد حضرات باہر جل رہے تھے۔ میری جان، میں ایسا کہہ سکتا ہوں۔ ڈیول کب سے آیت کو سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس نے ایسا کچھ نہیں کہا، جبکہ آیت اب ڈیول کو تکیا اس کے منہ پر مارتی کمرے سے باہر دھکیل رہی تھی۔ ہاں، آیت نے یک لفظی جواب دیا۔ یار، میں ڈیول ہوں، لوگ میرے منہ پر بات نہیں کرتے اور تم میرے منہ پر تکیا مار کر کمرے سے باہر نکال رہی ہو بیوی۔ ڈیول نے صدمے سے آیت کو دہائی دی، جو آخری دھکا مارتی ڈیول کو کمرے کے دروازے سے 2 قدم باہر کر گئی اور ڈیول کو دروازے پر دونوں ہاتھ پھیلائے گھور کر دیکھنے لگی۔ وہ کوئی اور ہی لوگ ہوں گے جو تمہارے منہ پر بات نہیں کرتے ہوں گے، سمجھے؟ اور مجھ سے شادی کرنے کے بعد تم تو سولی پر چڑھ گئے ہو نا، اور کیا کہا تھا تم نے؟ ہاں، میں نے غلام بنایا ہوا ہے تمہیں، اب مالکن کی بات مانو اور پوری رات باہر گزارو۔ آیت نے ڈیول کو دیکھتے ہر لفظ چبا چبا کر بولا۔ آیت کا غصے سے چہرہ لال ہو رہا تھا اور ڈیول آیت کو دیکھتے روحانسا ہو رہا تھا۔ یہ صحیح تھا، اس نے کیا کچھ نہیں کیا تھا اپنے چھوٹے خانزادہ کے لیے، اور اس نے اس کی بیوی کو ہی ریکارڈنگ سنا دی۔ ڈیول تو داہم کی چالاکی اور اس شرارت پر برا پھنسا تھا۔ اب بیوی کمرے میں سونے نہیں دے گی اور باہر کسی نے دیکھ لیا، خاص کر دلشاد نے، تو اس کو تانے دے دے کر مار دے گا۔ یہ جانے بغیر جس سے ڈر رہا ہے، وہ خود کسی کے دروازے پر کھڑا اپنی بیوی کی منتیں کر رہا ہے۔ ڈیول کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے لگا جب دلشاد کی آواز نے ڈیول اور آیت کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ دلکش، مجھے میری بیوی سے بات کرنی ہے۔ دلشاد، جو کہ سامنے ہی دلکش کے کمرے کے دروازے کے سامنے کھڑا تھا، دروازے پر کھڑی دلکش کو دیکھ کر بول رہا تھا، جبکہ عنایت دلکش کے کمرے میں اندر کھڑی غصے سے اپنے ہاتھوں کو گھور رہی تھی، کیونکہ اگر دلشاد کو گھورتی تو وہ اسے الٹا گھورتا ہوا بے بس کر دیتا۔ عنایت کو نہیں کرنی تم سے بات، دلکش نے ناگواری سے کہا۔ عنایت، فوراً باہر آؤ ورنہ، دلشاد نے اب غصے سے کہا۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا کہ دلکش نے اپنی آنکھیں کو ماتھے پر رکھتے ہوئے دلشاد کو گھورا، جبکہ عنایت تو دلشاد کے غصے بھری آواز کو سنتی نظریں اٹھاتی اپنی جگہ سے اچھلی۔ ورنہ کیا؟ ہاں، دلکش نے غصے سے کہا۔ تو اس کرمنل چڑیل کو دیکھتے ہوئے دلشاد نے اپنے چہرے پر زبردستی مسکراہٹ سجانے کی کوشش کی اور اپنے تاثرات نارمل رکھے، جنہیں دیکھتی عنایت بھی پرسکون ہوتی دوبارہ رخ پھیر گئی اور اپنی ڈٹائی پر واپس آئی۔ دیکھو دلکش، میری بیوی کو میرے باپ کی آخری اولاد نے غلط ریکارڈنگ سنائی ہے، میں نے ایسا کچھ نہیں کہا۔ تم مجھے جانتی ہو دلکش، اپنی بہن کو سمجھاؤ پلیز۔ روم میں واپس آئے یار، دلشاد نے صلح کا جھنڈا لہراتے ہوئے کہا۔ تمہیں میں جانتی اور تمہاری آواز کو پہچانتی بھی ہوں، اس ریکارڈنگ میں آواز تمہاری بھی ہے، اور اگر عنایت نہیں جانا چاہتی تمہارے ساتھ روم میں تو تم بھی شکل گم کرو اپنی، سمجھے؟ دلکش نے بھی دو بدو بولا۔ یار میری بیوی، دلشاد اپنی بات مکمل کرتا کہ دلکش نے دلشاد کی بات کاٹی۔ عنایت، اپنے شوہر کے ساتھ روم میں جانا چاہتی ہو تم؟ دلکش نے بآواز بلند کر کے عنایت سے پوچھا، جس نے دلشاد کو ایک نظر دیکھتے دلکش کو دیکھا۔ وہ دونوں اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھ سے شادی کر کے ان کی آزادی ختم ہو گئی ہے، تو رہیں اب آزادی سے اپنے روم میں، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ، عنایت نے غصے سے کہا۔ اور اب دلشاد واقعی بے بس ہوتا داہم کو دل میں صلواتیں سنانے لگا اور اپنی صفائی میں کچھ کہتا کہ نوریز لڑکھڑاتا دلکش کے دائیں جانب کمرے سے باہر نکلا، جیسے اسے کسی نے دھکا دیا ہو، اور وہ دھکا دینے والی یوسف زئی کی بیوی تھی، جو سرخ پرتی ناک کے ساتھ اپنے روم کے دروازے پر کھڑی نوریز کو گھور رہی تھی۔ میری جانا، میں نے کچھ نہیں کہا ایسا، اس کمینے داہم نے جھوٹی ریکارڈنگ کی ہے، یار یقین مانو، نوریز نے دہائی دی اور مسکینوں سی شکل بناتا نمل کو بول گیا۔
ہاں، آپ کے بھوت بول رہے تھے نا اس آڈیو میں، ہے نا؟ نمل نے دوبدو تیور چڑھا کر کہا۔ میری جانا پلیز یار، نوریز نے بیچارگی سے آخری کوشش کرنی چاہی مگر بے سود۔ مجھ سے شادی کر کے تو قربانی دی ہے آپ نے، ہے نا؟ تو کیا یہ پلیز جائیں، آزاد ہیں، جو چاہیں کریں۔ نمل نے نوریز کی کوشش کو کسی خاطر میں نہ لاتے ہوئے اچھی سنائی۔ نوریز کچھ بولتا کہ ڈیول کے بائیں کمرے سے جیک بھی لڑکھڑاتا باہر نکلا تو ڈیول آیا، دلکش، دلشاد، عنایہ، نوریز اور نمل بھی اس طرف متوجہ ہوئے۔ یار عائشہ، میں تمہارا شوہر ہوں، پلیز، جیک نے عائشہ کے غصے سے لال ہوتے چہرے کو دیکھتے کہا، جو مجھ سے شادی کر کے قید ہو گئے ہیں۔ عائشہ نے بھی لڑاکا عورتوں کی طرح کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے داہم کی بھیجی ہوئی ریکارڈنگ یاد کرتے کہا تو جیک نے اسے چھوٹے خانزادہ کو دل میں خوب صلواتیں سنائیں اور چہرے پر معصومیت لاتے اپنی بیوی سے پھر کچھ کہتا کہ دلکش کے بائیں جانب کمرے سے حشام بھی ان تمام لوگوں اور سوائے دلشاد کی طرح باہر نکلا تو تو اب سب لوگ حشام کی طرف عائشہ اور جیک کے سمیت متوجہ ہوئے۔ مہک، کیا کر رہی ہو؟ حشام نے اپنے کمرے سے دھکا مار کر مہک کے نکالنے پر چوٹ کرتے کہا تو مہک، جو پہلے ہی غصے میں تھی اور بھڑک اٹھی، آپ کے لیے خوشیوں کے راستے کھولے ہیں خان جی، مجھ سے شادی کر کے تو دکھ ملے ہیں نا آپ کو، تبھی دوسروں کی شادیوں میں دکھ سے شامل ہوتے ہیں آپ۔ مہک بھی غصے سے بولی تو حشام نے اپنے لب کچلتے ہوئے مسکینوں جیسی شکل بنائی جس پر مہک نے رخ ہی دوسری طرف پھیر لیا۔ اتنے میں ہی ڈیول کے دائیں جانب روم کا ڈور اوپن ہوا اور ماہر دروازے پر کھڑا ہوا۔ ماہر نے گرے کلر کا ٹراؤزر اور شرٹ پہنی ہوئی تھی اور شاید نیند سے بیدار ہوا تھا، اور بیدار کرنے والے وہی سب لوگ تھے۔ کیا مسئلہ ہے یار، اب تو سکون سے سونے دو، کیوں میری نیند کے دشمن بنے ہو؟ ماہر نے کہا تو ڈیول، حشام، نوریز، جیک، دلشاد، سب کو ہی ماہر کی بات ہضم نہیں ہوئی۔ جب کہ ماہر کو دیکھتے دلکش کو یاد آیا ریکارڈنگ میں تو ماہر کی بھی آواز تھی، لیکن اس سے کیا خیر، تو سو جا کر ہم نے منع کیا ہے۔ ڈیول ماہر کی بات پر جل کر بولا، سو تو جاؤں لیکن آپ لوگوں کی یہ آوازیں شور نہیں سونے دے رہا، کیا مچھلی بازار بنایا ہوا ہے گھر کو؟ ماہر نے اپنی جمائی روکتے ہوئے ڈیول کی بات کا جواب دیا تو تم کیوں مگر مچھ بنے رینگ رہے ہو، دفعہ ہو یہاں سے۔ اب دلشاد کو بھی غصہ آیا، وہ لوگ یہاں اپنی بیویوں کی منتیں کر رہے تھے، ان کی دنیا ہلی ہوئی تھی اور اس نواب کو سونے کی پڑی تھی، تو دلشاد ماہر کی خدمت میں طنز رسید کر گیا، جبکہ ماہر کے حلیے اور دلشاد کے مگرمچھ بولنے پر دلکش کی ہنسی چھوٹی۔ تم کیوں ہنس رہی ہو ایناکونڈا کی سالی صاحبہ؟ ماہر نے دلکش کو خود پر ہنستا دیکھ کر جل کر کہا تو جیسے دلکش کے ساتھ ساتھ ڈیول اور دلشاد کو بھی صدمہ ہوا، اب دلکش تو ان دونوں کی ہی سالی لگتی تھی ایک طرح سے۔ تو ماہر نے ایناکونڈا کسے بولا تھا؟ ایک منٹ، ماہر، ایناکونڈا کس کو بولا تم نے، دلشاد کو یا ڈیول کو؟ اب نوریز بھی کنفیوز ہوا تو وہ دلشاد اور ڈیول کی دل کی بات خود پوچھ بیٹھا۔ خیر، کہا تو میں نے دلشاد کو ہی تھا، کیونکہ ڈیول تو شیر ہے میرا دوست، ایک بس یہی ہے جو منہ جب بھی کھولتا ہے زہر ہی اگلتا ہے۔ ماہر نے دلشاد کو دیکھتے ہوئے تصحیح کی، جس پر ڈیول مسکرایا، اس کا ساتھی غدار نہیں تھا، جبکہ دلشاد نے خونخوار نظروں سے ماہر کو گھورا اور پھر ڈیول کو، جو ڈمپل کی نمائش کر رہا تھا۔ دلشاد کے ڈیول کو دیکھتے ہی ڈیول نے دلشاد کو ایک آنکھ ونک کی، جس پر دلشاد نے ڈیول کو ناگواری سے دیکھا۔ بیگم، تمہارا بھائی لائن مار رہا ہے مجھ پر، مجھے اپنی عزت کا خطرہ ہے، پلیز مجھے اپنے سڑے ہوئے بھائی سے بچاؤ۔ دلشاد نے ڈیول کو دیکھتے ہی عنایہ کو دہائی دی، جس پر ڈیول نے دلشاد کو گھورا تو دلکش کی ہنسی پھر چھوٹی۔ میرا دماغ خراب نہیں، لٹے ہوئے کی عزت کو لوٹوں، ڈیول نے بھی دوبدو کہا۔ کیا مطلب ہے اس بات سے تمہارا؟ دلشاد نے ماتھے پر بل پڑے شکل دیکھ آئینے میں جا کر، آئینہ بھی کہے گا کہاں سے عزت لٹوائی ہے خانزادہ؟ ڈیول نے کہا تو سب مرد حضرات نے کہا لگایا، کیونکہ دلشاد کے چہرے پر بیئرڈ پر واقعی سرخ نشان نظر آ رہے تھے، لیکن بہت ہلکے۔ دلشاد نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے جب رب کیا تو ہاتھ میں ریڈ کلر آیا، جس کو دیکھتے دلشاد نے گردن موڑے عنایہ کو دیکھا اور پھر ان ریڈ کلر یعنی لپسٹک کو، جو کچھ دیر پہلے عنایہ نے دلشاد کو کس کرتے ہوئے اس کے گال پر چھوڑے تھے، کیونکہ دلشاد اس سے زبردستی دودھ اور میڈیسن لینے کا بول رہا تھا تو عنایہ دلشاد کو مکھن لگا رہی تھی، لیکن جیسے ہی عنایہ کے موبائل پر داہم کا میسج رنگ
ڈرنک ہوا، ان کی خوشحال زندگی کو داہم کی بری نظر لگی۔ خیر اب دلشاد گہرا مسکرایا جبکہ عنایہ کی جان حلق میں پھنسی۔ تمہاری بہن نے ہی لوٹی ہے سڑے ہوئے سالے، دلشاد نے مسکراتے ہوئے کہا تو ڈیول، حشام، ماہر اور جیک کا کہا حلق میں پھنسا، جبکہ نوریز نے رخ دوسری طرف پھیرتے ان سب کے شکلوں کو دیکھتے اپنی ہنسی چھپائی، جبکہ خواتین تو اب بھی تمام مرد حضرات کو غصے سے گھور رہی تھیں، جو ان کا غصہ بھلائے ایک دوسرے پر منہ سے گولہ باری کر رہے تھے، سوائے عنایہ کے جو شرمندہ تھی اور دلکش کے جو واحد اس سچویشن کو انجوائے کر رہی تھی۔ تو ڈیول نے سختی سے جبڑے بھینچتے ہوئے دلشاد کو گھورا، جس نے اب ڈیول کو ایک آنکھ ونک کی۔ دلشاد کے آنکھ مارنے پر ڈیول نے اپنا رخ آیت کی طرف کیا جو بیزار سی کھڑی تھی۔ کون کہتا ہے تم شریف انسان ہو دلشاد، پورے کمینے ہو؟ ماہر نے بھی جل کر دلشاد کی تعریف میں جملہ پیش کیا۔ شریف ہوں تبھی اس کرمنل چڑیل کے سامنے منتیں کر رہا ہوں، میری بیوی مجھے واپس لوٹا دیں۔ دلشاد نے ڈیول کے ری ایکشن پر مسکراتے پھر ماہر کو دیکھتے اس کی بات کا جواب دیا۔ کرمنل چڑیل میں ہوں، حالانکہ جیل میں کوئی خانزادہ رہ کر آیا ہے، شریف کے نام پر کالا دھبا۔ پھر دلکش بھی کیسے پیچھے رہتی، بھگو کر دلشاد کو طنز دے مارا، جسے سنتا دلشاد دلکش کی طرف پورا گھوما۔ یہ تم اور یہ بہن کا بھائی جیل جیل کیوں کرتے رہتے ہو، حالانکہ جیل بھی میں تم دونوں بہنوں کی ہی وجہ سے گیا تھا۔ دلشاد نے بھی گھور کر چبا چبا کر دلکش اور عنایہ کو یاد کروایا، جبکہ دلکش نے تو کہتے اپنے کان میں ایک کان سے سن کر دوسرے سے بات نکال دی، جبکہ عنایہ نے منہ کے زاویے بگاڑتے اپنے بال جھٹکے۔ تو ڈیول دلکش کے ری ایکشن پر پھر کہا لگا اٹھا، کیونکہ دلشاد نے ضبط سے مٹھیاں بھینچ لی تھیں۔ یہ تو میں بند کرو، بتاؤ ہوا کیا ہے، کیوں رات کے اس وقت انسانوں اور ہوائی مخلوقوں کو آرام نہیں کرنے دے رہے تم لوگ، آخر بات کیا ہے؟ ماہر نے بیزاریت سے کہا تو نوریز نے گلا کھنکھارتے ہوئے ماہر کو پوری بات بتائی، جس پر سب مرد حضرات معصومیت سے کھڑے تھے۔ تو خواتین کا غصہ پھر عروج پر آیا، اب دوبارہ سب کچھ یاد جو آ گیا تھا، یا یوں کہیں یادداشت واپس آ گئی تھی۔ پوری بات سننے کے بعد ماہر نے تمام مرد حضرات اور ان کی بیگمات کو ایک ایک کر کے دیکھا، اور پھر ہنسی کا وہ دورہ پڑا ماہر کو کہ وہ ہنس کر دوہرا ہو گیا، جبکہ اب تو ڈیول سمیت تمام مرد حضرات نے ماہر کو جل کر دیکھا۔ خود تو کمینہ سنگل ہے، آرام سے اپنے کمرے سے باہر کھڑا ہے، جبکہ ہمارے حالات پر ہنس کر پاگل ہو رہا ہے۔ تو دلکش کو ماہر کا یوں ہنسنا بھی کچھ پسند نہیں آیا۔ ہاں ویسے یہ چھوٹا خانزادہ بڑی توپ نکلا، خود تو مزے سے اپنی فرسٹ نائٹ منا رہا ہوگا اور تم لوگوں کو تمہاری بیویوں کے ہاتھوں ذلیل کروا گیا۔ شکر الحمدللہ میری شادی نہیں ہوئی اور مجھے کوئی کمرے سے باہر نکالنے والی نہیں ہے، ماہر نے بمشکل اپنی ہنسی پر ضبط کرتے کہا۔ تو سب مرد حضرات نے داہم کو پھر دل میں کوسا، جبکہ دلکش اب ماہر کو ہنستا دیکھ کر اپنے کمرے سے ماہر کے کمرے کا فاصلہ طے کر گئی اور مسکراتی ہوئی خوشی سے ماہر کو دیکھنے لگی، اور دلکش کا اس طرح مسکراتے ہوئے ماہر کو دیکھنا ماہر کو پل میں ساکت کر گیا۔ ماہر جو کچھ دیر پہلے ہنس کر پاگل ہو رہا تھا، اب دلکش کے مسکراتے چہرے کو دیکھتا دلکش میں کھو گیا۔ پھر دلکش نے ماہر کو اپنے پاس آنے کا ہاتھ سے اشارہ کیا، جس پر ماہر ٹرانس کی سی کیفیت میں دلکش سے 2 قدم کے فاصلے پر دلکش کے سامنے آیا۔ تو دلکش نے راؤنڈ سٹیپ لیتے خود بھی چلتی ہوئی دائرے کی سمت گھومی، تو ماہر بھی ٹرانس کی سی کیفیت میں دلکش کے ساتھ گھوما۔ پھر دلکش رک گئی۔ اب پوزیشن یہ تھی کہ دلکش ماہر کے روم کے دروازے کے سامنے پشت کیے کھڑی تھی، تو ماہر دلکش کی دلکش آنکھوں میں دیکھتا دلکش سے 2 قدم کے فاصلے پر اس کے سامنے۔ پھر دلکش نے 1 قدم پیچھے لیا اور اپنا بایاں ہاتھ اندر کی طرف دروازے کے لاک پر لے جاتی، لاک کلک کرتی، پھر وہی ہاتھ باہر نکالتی، لاک پر رکھتی، دھاڑ کی آواز سے دروازہ بند کر گئی، اور ماہر یکدم دھاڑ کی آواز سے ٹرانس سے باہر آیا، اور جیسے ہی سمجھ میں آیا اس کے ساتھ ہوا کیا ہے، تو دلکش کو بے یقینی سے دیکھنے لگا، جو اس کا روم لاک کر چکی تھی اور ماہر کو کمرے سے بے دخل، جبکہ دلکش کی چالاکی اور ان کی حالت سے کچھ دیر پہلے محظوظ ہوتے ماہر کی شکل دیکھتے اب کہا لگانے کی باری تمام مرد حضرات کی تھی، جبکہ دلکش 2 قدم آگے ہوتی مسکراتی ہوئی اپنے بال جھٹکتی واپس اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ چڑیل! ماہر بس بڑبڑا ہی سکا، اور کرتا بھی کیا بیچارہ۔ مبارک ہو ماہر، تم بھی بے دخل ہو گئے اپنے روم سے، اور تمہارے ساتھ تو ہم سے بھی بڑھ
بڑھ کر ظلم ہوا ہے، ہمیں تو ہماری بیویوں نے نکالا اور تمہیں۔ حشام ہنستا ہوا بولا اور پھر بات ادھوری چھوڑ گیا، جس پر ماہر نے سب کو دیکھتے دیکھتے جو اس پر ہنس رہے تھے۔ پھر حشام کی بات سنتے حشام کی طرف قدم بڑھائے، لیکن بیچ میں ڈیول کو ہنستا دیکھ کر ماہر ڈیول کی طرف جھک کر سرگوشی کر گیا۔ تمہاری بہن تو ابھی سے ہی بیویوں والے کام کر رہی ہے صالح صاحب۔ ماہر کی سرگوشی ڈیول کو کچھ خاص پسند نہیں آئی، اسی لیے ڈیول نے سرخ پڑتے چہرے کے ساتھ ماہر کے پیر پر اپنا بھاری بھرکم پیر مارتے ماہر کی سسکی نکال دی۔ ڈیول نے یہ کام اتنی صفائی سے کیا تھا کہ ماہر اور ڈیول کے علاوہ کوئی جان ہی نہیں پایا ماہر کو کہاں پڑی ہے اور پڑی بھی ہے یا نہیں، لیکن ماہر بھی ڈیول کا سرخ پڑتا چہرہ دیکھتا مسکراتا ہوا بنا لڑکھڑائے، کیونکہ ڈیول نے پیر مارا تھا جو کہ ہتھوڑے سے تو کم نہیں تھا اور ماہر کو درد بھی ہو رہا تھا۔ حشام کی طرف آیا جو کہ سب مرد حضرات کے ساتھ ماہر کی سچویشن پر ہنس رہا تھا، پھر سرگوشی میں حشام کے گلے میں ہاتھ ڈالتا ہوا بولا، اور مجھے تیری ہونے والی بھابھی نے۔ ماہر نے کہا تو حشام مسکرایا، جبکہ دلکش ناسمجھی سے ماہر کی سرگوشی پہلے ڈیول اور اب حشام سے دیکھنے لگی، جبکہ ڈیول اب دوبارہ اپنی بیوی کی طرف متوجہ ہوا۔ میرے 2 بچوں کی ماں، یار مت کرو یہ ظلم میری ڈیول کوئن۔ ڈیول نے آیت کے ہاتھ کو تھامتے محبت سے اس پر اپنے ہونٹ رکھتے کہا تو آیت کے دل نے پل میں ایک بیٹ مس کی، لیکن پھر اپنے وہی جلالی روپ میں آ گئی۔ دفع ہو جاؤ ڈیول، ورنہ میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی، آیت نے جھٹکے سے ہاتھ کھینچتے ہوئے کہا۔ مائی لیڈی کمرے کے اندر کرتے ہیں نا یہ پیار، یہاں حاسدوں کی نظر لگ جائے گی، ڈیول نے ڈمپل کی نمائش کرتے کہا تو آیت کا دل کیا اپنا سر دیوار میں دے مارے، لیکن یہ تو نہیں کر سکتی تھی وہ، اس لیے دروازہ ہی جھٹکے سے ڈیول کے منہ پر دے مارا اور ڈیول بیچارہ دروازہ ہی دیکھتا رہ گیا۔ حاسدوں کی بددعائیں لگی ہیں، دلشاد ڈیول کی شکل پر قہقہہ لگاتا بولا، کیونکہ وہ سمجھ گیا تھا ڈیول کا حاسدوں سے اشارہ دلشاد ہی تھا۔ جبکہ دلشاد کی بات پر ڈیول نے دکھ سے اپنے روم کے بند دروازے پر سر ٹکایا اور بڑبڑایا، کمینہ نمل میری جانا۔ نوریز اپنی بات مکمل کرتا کہ نمل نے بھی نوریز کے منہ پر دروازہ بند کیا اور جیک اور حشام کا منہ کھلتا دیکھ مہک اور عائشہ نے بھی یہی کام سر انجام دیا، جبکہ دلشاد اب بھی دلکش کو آس بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جس نے بزاریت سے عنایہ کو دیکھا تو عنایہ نے قدم دلکش کے بیڈ کی طرف لیے۔ دلکش دروازہ بند کر دو، مجھے آرام کرنا ہے، عنایہ نے بآواز بلند کہا تو دلکش نے اپنی بہن کی بات پر لبیک کہتے دلشاد جو کہ لب کھولے کچھ بولنا چاہتا تھا اس کے منہ پر دروازہ بند کیا۔ اب تمام مرد حضرات ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، پھر سر جھٹکتے ہوئے اس فلور کے لاؤنج کی طرف آئے تو سامنے ہی داہم کے بند روم کو سب نے غصے سے دیکھا، جبکہ دلشاد اب اپنے روم کی طرف قدم بڑھا گیا، کیونکہ ان تمام مرد حضرات میں وہی تھا جو کمرے سے بے دخل نہیں تھا۔ دلشاد نے اپنے روم میں قدم ہی رکھا تھا جب ایک ایک کر کے سب مرد حضرات ہی دلشاد کے روم میں داخل ہوئے۔ دلشاد نے پلٹ کر سب کو دیکھا، ڈیول تو دلشاد کے بیڈ پر چت لیٹا تو نوریز ڈیول کے برابر میں، جبکہ حشام دلشاد کے کاؤچ پر تو جیک اور ماہر خود سونے کے لیے جگہ تلاش کر رہے تھے۔ تو جیک نے دلشاد کو دیکھتے مسکراتے ہوئے کبڈ کا رخ کیا اور کبڈ کھولتے ہی سامنے کمفرٹر نظر آیا، جسے تھامتے ہوئے کاؤچ سے حشام کے سر کے نیچے سے کشن کھینچتے جیک اور ماہر نے بیڈ کے سائڈ کارپیٹ پر کمفرٹر پھیلایا اور کشن رکھتے جیک تو چت لیٹا، جبکہ ماہر نے بیڈ پر رکھے ایکسٹرا تکیا اٹھاتے جیک کے برابر میں رکھتے لیٹ گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم لوگ میرے کمرے میں نہیں رہ سکتے، دلشاد نے سب کو سکون فرماتے دیکھ اپنے کمرے کی بکھری حالت کو دیکھتے صدمے سے کہا۔ تو کہاں جائیں منحوس بہنوئی؟ ڈیول نے دلشاد کو صدمے میں جاتا دیکھ اٹھتا اپنے سلیپرز جو کہ وہ اتارنا بھول گیا تھا بیڈ پر ہی اتارتا دروازے کی سمت باری باری پھینک گیا، جبکہ دلشاد نے خونخوار نظروں سے ڈیول کی اس حرکت پر ڈیول کو دیکھا۔ واقعی وہ لوگ کہاں جاتے؟ گیسٹ روم میں تو باہر ممالک سے آئے مہمان اور کچھ خاندان کے عزیز لوگ تھے، وہاں ولا کے سارے روم ہی بک تھے۔ دلشاد نے سمجھتے ہوئے لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کی، واقعی آج رات اسے ان تمام لوگوں کے ساتھ گزارنی تھی، لیکن نظریں اب بھی ڈیول پر تھیں۔ ایسے مت دیکھ پگلے، پیار ہو جائے گا، ڈیول نے دلشاد کو آنکھ مارتے کہا۔ اس پیار کے صدقے جان سے نہ مار دوں تجھے سالے، دلشاد نے جبڑا بھینچے کہا۔ تو مارے گا، اور میں نے تو چوڑیاں پہن رکھی ہیں جو تجھے دیکھتا رہوں گا، ڈیول نے بھی ناک سے مکھی اڑائی۔ پہن لے سالے، چاندنی سے زیادہ حسین لگے گا، دلشاد نے بھی حساب بے باک کیا۔ تیری تو نیت ہی خراب ہے مجھ پہ منحوس بہنوئی، ڈیول نے دلشاد کو کہتے اپنی درست شرٹ کو دوبارہ درست کیا تو جسے دیکھتے دلشاد جل اٹھا۔ نہیں سالے،
ہے تیرا دماغ خراب ہے۔ دلشاد نے بھی تنزیہ مسکراتے جل کر ڈیول کی تصحیح کی۔ اللہ کا واسطہ ہے سونے دو یار، یہ سالے بہنوئی والا رومانس کل کے لیے چھوڑ دو، نوریز نے منہ پر تکیہ رکھتے کہا۔ تو ماہر، جیک اور حشام نے نوریز کی بات پر کیا کہا لگایا، جبکہ ڈیول نے نوریز کے بالوں کو مٹھی میں بھرتے نوچا۔ تو نوریز نے درد سے کراہتے ہوئے ڈیول کو معصومیت سے دیکھا، جس پر ڈیول نے نوریز کے بال چھوڑے تو دلشاد بھی سر جھٹکتے ہوئے نوریز کو سائڈ کرتے بیڈ پر چت لیٹتا لائٹ آف کر گیا۔ یہ صبح کا وقت تھا، آج دلشاد، عنایہ، داہم اور حالے کا ولیمہ تھا۔ ابھی فجر کی روشنی ہر سو پھیلی ہوئی تھی جب ماہر بے آرام سا اٹھتا، سب مرد حضرات کو گھوڑے گدے بیچتے ہوئے سوتا پا کر دیکھنے لگا۔ ڈیول اور دلشاد نے نوریز پر اپنے ایک پیر رکھا ہوا تھا، تو نوریز میاں نے اپنے دونوں بازو ان دونوں کے سینوں پر، جبکہ حشام تو کاؤچ پر آڑا ترچھا لیٹا تھا۔ تو جیک بیڈ کے عین قریب تکیہ باہوں میں بھینچے ہوئے ماہر ان سب کو دیکھتا مسکرایا اور پھر دروازہ کھولتا نیچے آیا تو زرش بیگم، جو کچن میں خان سامہ کو ناشتے کا بتا رہی تھیں، ماہر کو دیکھتی ہوئی مسکرائیں۔ بیٹا اتنی جلدی اٹھ گئے، آپ ناشتہ لگواؤں آپ کے لیے؟ زرش بیگم نے ماہر سے پوچھا، جس پر ماہر مسکراتا نفی میں سر ہلا گیا۔ آنٹی میرا روم لاک ہو گیا ہے، مجھے ابھی اپنے کام سے جانا ہے ارجنٹ، آپ روم ان لاک کروا دیں گی پلیز؟ ماہر نے زرش بیگم سے اپنی پریشانی کا اظہار کرتے کہا، اسے واقعی آج کرمنل آفس جانا تھا کچھ معاملات دیکھنے کے لیے۔ ماہر کی بات پر زرش بیگم نے مسکراتے ہوئے ملازمین سے کہتے باہر کا روم ان لاک کروایا تو ماہر فریش ہوتا۔ ماہر کے منع کرنے کے باوجود زرش بیگم کے ناشتہ بھجوانے پر مسکراتا ہوا ناشتہ کر کے نیچے آتا باہر قدم بڑھانے لگا جب زرش بیگم کی آواز نے اسے روکا۔ ماہر بیٹے، دلکش پرسکون فضا کے لیے باہر گئی ہے، آپ اسے بھی دیکھ لیجیے گا، نئے راستے ہیں اس کے لیے، کہیں بھٹک نہ جائے۔ میں نے اتنا اصرار کیا تھا کہ کسی ملازم کو لے جائے ساتھ، لیکن وہ نہیں مانی، زرش بیگم نے پریشانی سے کہا۔ تو ماہر کے چہرے کے تاثرات دلکش کی لاپرواہی پر یکدم سخت ہوئے، لیکن وہ خود کو کمپوز کرتا، زرش بیگم کو تسلی دیتا باہر کھڑی اپنی جیپ میں ڈرائیونگ سیٹ سنبھالتا ہوا وہاب ولا سے باہر نکل گیا۔ دلکش جو کہ وہاب ولا سے نکلی تو پرسکون فضا کے لیے صبح کی یہ روشنی انجوائے کرنے کے لیے تھی، لیکن وہاب ولا سے کچھ ہی دور کچھ گنڈوں سے ٹکرا بیٹھی، جنہوں نے گن نکالتے ہوئے نہ صرف دلکش کو قیمتی سامان ان کے حوالے کرنے کی دھمکی دی بلکہ جان سے مارنے کی بھی دھمکی دی۔ دلکش کی تو گن دیکھتے ہوائیاں اڑ گئیں، اسے اب پکا لگنے لگا کہ یہ داہم کی بددعا ہی لگی ہے اسے، اس نے کل گن پوائنٹ پر داہم سے نیگ لیا تھا اور آج خود وہ گن پوائنٹ پر ہے۔ دلکش نے ان گنڈوں کو بتایا اس کے پاس کوئی قیمتی سامان نہیں، جس کا سنتے اب وہ گنڈے دلکش کو گھور رہے تھے، جبکہ دلکش بھیگی بلی بنے دل میں آیت الکرسی پڑھنے میں مشغول تھی۔ اتنے میں دلکش نے ایک جیپ کو خود کچھ فاصلے سے اپنی طرف آتے دیکھا اور دلکش سے کچھ فاصلے پر وہ جیپ رکی تو ماہر نے جیپ کے باہر قدم رکھا تو ہوا کے دوش سے ماہر کے بال ماتھے پر بکھرے۔ دلکش ماہر کو دیکھتی یکدم آنکھوں میں چمک لے آئی، جبکہ ماہر دلکش اور ان تین آدمیوں کو دیکھتا فوراً معاملہ سمجھ گیا اور ایک ہاتھ پیچھے لے جاتے اپنی پینٹ میں ارسائی ہوئی گن باہر نکالی، جبکہ دلکش اسے اپنے قریب آتا دیکھ پھر پلٹی اور سامنے کھڑے گنڈوں کو گھورنے لگی۔ کوئی مسئلہ ہے محترمہ؟ ماہر نے پہلے بھیگی بلی اور اب اس کی شے پر بنی شیرنی کو دیکھتے مسکراہٹ دبا کر دلکش کے برابر کھڑے ہوتے پوچھا۔ اسے دلکش پر غصہ بھی تھا، دلکش کی لاپرواہی پر، لیکن پتہ نہیں کیوں دلکش کے چہرے کے ایکسپریشنز کو دیکھتے ہوئے ماہر کا غصہ اڑن چھو ہوا۔ یہ مجھے چھیڑ رہے ہیں، دلکش نے ہوا کے دوش سے اڑتے ہوئے بال سنبھالتے غصے سے کہا تو وہ گنڈے اس بھیگی بلی کو اچانک شیرنی بنے دیکھنے لگے اور اس کی غلط بیانی پر تو اشش کر اٹھے۔ او بہن جی، ہم نے آپ کو کب چھیڑا؟ ہاں، ہم تو چوری کے ارادے سے آئے تھے آپ کے پاس، اور ہم بہت شریف چور ہیں، ہمارے گھر میں بھی ماں بہن ہے، ہم ایسے کام نہیں کرتے، دلکش کی بات پر چور نے برا مانتے ہوئے کہا تو دلکش گڑبڑائی، ماہر کو دیکھنے لگی، جس نے اپنا رخ دوسری طرف کرتے اپنی ہنسی چھپائی۔ تو گھور کیوں رہے تھے؟ ہاں، وہ بھی چھیڑنے کے زمرے میں آتا ہے، جاہلوں، دلکش نے بھی لڑاکا طیارہ بنے کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر کہا، جس پر ان شریف گنڈوں کے منہ حیرت سے کھل گئے۔ بھائی صاحب، اپنی بہن کا علاج کروا، آپ شریف آدمیوں پر بہتان لگا رہی ہیں یہ اب کے دوسرا گنڈا آگے ہوتے ہوئے بولا تو ماہر کو اس کی بات بالکل پسند نہیں آئی، جس پر ماہر نے گن کلک کرتے اس گنڈے کے پیر کا نشانہ باندھ کر بنا اسے سمجھنے کا موقع دیے سڑک پر فائر کیا، جس سے وہ گنڈا اپنے ساتھی
की गोद में चढ़ दौड़ा तो दिलकश ने भी दोनों हाथ फायर की आवाज़ पर अपने दिल के मकाम पर रखे। दिलकश समेत वो तीनों गुंडे भी माहिर को नासमझी से देखने लगे। मेरी बहन नहीं है ये, प्यार करती है मुझसे, समझे, और खिसक लो तुम तीनों यहाँ से, वरना ये ना हो तुम तीनों के जनाजे के लिए दोबारा आदमी यहीं बुलाने पड़े। माहिर ने नागवारी से कहा तो अपने साथी की गोद में चढ़े गुंडे ने दोनों से कहा, चलो भाई लोग। जिस पर इस गुंडे के साथी ने इसे गोद से नीचे उतारते हुए अपनी बाइक पर सवार होते वहाँ से 9-2-11 हुए तो दिलकश अब माहिर की तरफ गुस्से से देखने लगी, जिस पर माहिर ने एक आईब्रो रेस करते पूछा, क्या? और अनजान बन गया, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। दिलकश ने बिगड़ते तेवर सजाए पूछा, चलो कहती हो तो मान लेता हूँ, इरादा नहीं है मेरा शादी का, लेकिन खैर क्या याद रखोगी? हाँ की मैंने। क्या शान बेनियाज़ी थी माहिर राशिद खलील की एहसान करने वाले अंदाज में। गोया हवा और दिलकश का दिल चाह गोया हुआ और दिलकश का दिल चाहा अपना सर पीट ले। ओह अकल के अंधे बहरे आदमी, मैं बता नहीं रही, पूछ रही हूँ। अब दिलकश को मज़ीद गुस्सा आया तो माहिर को अलकाबाज से नवाजती गोया हुई, तो पूछ मुझसे क्या रही हो, खुद से पूछो, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? माहिर ने दिलकश के गुस्से से सुर्ख पड़ते चेहरे को देखकर अपनी मुस्कुराहट छुपाते हुए दिलकश को मशवरा दिया, बिल्कुल नहीं, शक्ल देखी है अपनी? दिलकश ने दोनों हाथ पहलू में बांधते माहिर को जता कर कहा, तुमने देखी है अपनी? दिलकश की बात पर माहिर ने भी आईब्रो रेस करते पूछा, माना मोहब्बत करता है, लेकिन इतनी तो मोहब्बत अंधी नहीं होती जितनी ये दिलकश फातिमा इतनी खूबसूरत आंखें लिए अंधी हो रही थी। माहिर राशिद खलील पर तो लड़कियां मरती थीं, चाहे वो फिर अमेरिका की हों या फिर पाकिस्तान की, और एक दिलकश फातिमा थी जो इसकी शक्ल पर बात कर रही थी। इतनी अच्छी है कि एक हैंडसम नौजवान डॉक्टर उर्फ छोटा खानज़ादा मरता है मुझ पर। माहिर की बात सुनते दिलकश ने दाहिम को याद करते इतरा कर कहा, और यहाँ माहिर को आग लगी। हाँ वही खानज़ादा ना जो तुम्हें ही कल क्रिमिनल चुड़ैल कह रहा था। माहिर ने भी चबा चबा कर दिलकश को जताया, जिस पर दिलकश को बहुत बुरा लगा। दिलकश ने करते सर झटका और माहिर की जीप में ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट संभाल गई, जबकि माहिर भी दिलकश का फूला हुआ मुंह देखता मुस्कुराता सर झटक कर ड्राइविंग सीट संभाल गया। दिलकश ने पूरे रास्ते माहिर से कोई बात नहीं की, जबकि माहिर भी वहाँ विला दिलकश को ड्रॉप करता गेट के अंदर जाने तक वहीं खड़ा रहा और फिर जन से जीप को अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा गया। हाले की सुबह आँख खुली तो खुद को दाहिम के हिसार में दाहिम के सीने पर सर टिकाए पाया। दाहिम हाले को खुद में भींचे सो रहा था। हाले नींद से बेदार आंखें खोलती हुई पहले उठने की कोशिश करती रही, लेकिन बेसुध। फिर हाले ने दाहिम के चेहरे को देखा। हमेशा शरारतें करने वाला अब पुरसकून चेहरा लिए हाले को रात भर जगाता खुद अब नींद के मज़े लूट रहा था। रात दाहिम की बेबाकियों को याद करते अब खुद हाले के चेहरे पर शर्म हया के रंग बिखरने लगे। हाले अब जल्दी दाहिम के हिसार से आज़ाद होने और दाहिम के जागने से पहले वहाँ से गायब होना चाहती थी। कल जो हाले दाहिम को जान से मारने की धमकी भी दे दिया करती थी, अब वो हाले शर्म से दाहिम की बेबाकियों पर ही दाहिम का सामना नहीं करना चाहती थी। हाले ने दाहिम का हिसार तोड़ने की कोशिश करने में दाहिम को ही अनजाने में जगा गई। दाहिम मुसलसल हाले की कोशिश पर नींद के खुमार से भरी आंखें खोले हाले को देखने लगा, जो दाहिम को देखती कंफ्यूज सी नजरें झुका गई। दाहिम मुझे शावर लेने जाना है, हाले ने नज़रें झुकाए कहा तो हाले की शर्म हया को देखते दाहिम मुस्कुराता अपनी नाक को हाले के गाल पर मिस करने लगा। हाले सटपटाई। दाहिम। हाले ने दाहिम को पुकारा, बोलो दाहिम की जान। दाहिम ने झटके से हाले को तकिए पर सीधा करते खुद हाले पर झुकता हुआ बोला, दाहिम प्लीज़, सुबह हो गई है, मुझे शावर। हाले कुछ कहती कि दाहिम ने बेखुद होते हाले के होठों को फोकस बनाए हाले पर झुकता खुद को सैराब करने लगा। दाहिम तुम बहुत बहुत बुरे हो, मैं बात नहीं करूँगी तुमसे। दाहिम के आज़ादी बख्शने पर हाले अपना तनफ़ुस बहाल करती मुँह फुलाकर दाहिम को घूरती हुई बोली, नहीं करना दाहिम की जान, हम बात नहीं रोमांस करेंगे। दाहिम ने हाले के फूले गालों को देखते हुए अपने लब दाहिम की बात पर गुस्से से सुर्ख होती नाक पर रखे। दाहिम मैं प्यारी लग रही हूँ ना? हाले ने दाहिम को दोबारा रात वाली टोन में आता देख कुछ सोचते हुए मासूमियत से आंखें पटपटा कर पूछा, तो दाहिम हाले की बात को सुनता अपना चेहरा हाले के चेहरे के करीब कर गया, इतनी कि मेरा दिल दोबारा बेईमान हो रहा है दाहिम की जान। दाहिम अपनी बात मुकम्मल करता हाले की पेशानी को अपने लबों से छू गया और एक आंख
ونک کرتا بولا، خبردار داہم، تم نے پہلے ہی مجھے ساری رات۔ داہم کی بات پر ہالے نے داہم کو گھورتے ہوئے کہا، لیکن پھر اپنی بات پر غور کرتے بات ادھوری چھوڑ دی۔ میں نے کیا کیا ساری رات؟ داہم نے شرارت سے اپنی ہنسی چھپائے پوچھا، جس پر ہالے کا دل اشش کر اٹھا۔ تم بہت برے ہو داہم، اور ٹھرکی بھی۔ داہم کی شرارت کو سمجھتی ہالے نے اپنے اوپر جھکے داہم کے سینے پر دل کے مقام پر انگلیاں چلاتے بے نشان اپنا نام لکھا۔ داہم جیسے پل میں ساکت سا ہالے کی حرکت پر ہالے کو دیکھنے لگا۔ تمہیں یہ کہنا چاہیے تھا، تم بہت رومانٹک ہو داہم، لیکن خیر اب ٹھرکی بول ہی دیا ہے تو اب نمونہ دکھانا ہی پڑے گا، ورنہ ٹھرکی بابا کا شراپ لگے گا مجھے۔ داہم ہوش میں آتا ہالے کی بات پر اسے گھورتے ہوئے کہتا ہالے کے ہونٹوں پر جھکنے لگا۔ جب ہالے نے اپنی پوری طاقت لگا کر داہم کو دھکا دیتے بنا سمجھنے کا موقع دیے سائڈ کیا اور خود اٹھ کر کمفرٹر میں اپنا وجود چھپائے بیڈ سے نیچے اتری، اور داہم کی ہونک بنی شکل دیکھتے کھلکھلا اٹھی۔ داہم جو ہالے کے ہونٹوں پر لب رکھنے والا تھا، اب خود صدمے سے بیڈ پر ہالے کے دھکا دینے سے سائڈ کروٹ پر لیٹا ہالے کو دیکھنے لگا، پھر ہالے کی ہنسی کو دیکھتے پل میں اٹھا اور ہالے کی طرف لپکا۔ رکو تمہیں بتاتا ہوں میں۔ داہم ہالے کے پیچھے بھاگنے لگا تھا کہ ہالے نے جلدی سے ڈریسنگ روم میں گھستے لاک کیا اور ڈور کے پاس کھڑی ہوتی پھر کھلکھلا دی، جبکہ داہم ہالے کی پھرتی کو دیکھتے اب ڈور ناک کر رہا تھا، پھر جیسے لمبی سانس کھینچ کر ہوا کے سپرد کرتے ڈور سے سر ٹکا کر بولا، بہت ظالم ہو بیگم۔ داہم نے کہا تو ہالے پھر دروازے کے پار کھلکھلا دی۔ ماہر 2 گھنٹے بعد جیسے ہی ولا واپس آیا، اپنے روم میں جانے کے بجائے اب بھی دلشاد کے روم کا رخ کیا۔ دیکھیں تو صحیح تمام مرد حضرات اٹھے یا پھر نہیں۔ ماہر جیسے ہی روم میں داخل ہوا، سب کو اسی طرح سوتا پایا۔ پھر کیا تھا، صبح کا سورج پوری طرح طلوع تھا، تو اس صورت کی عقیدت میں ماہر نے سب سے پہلے ڈیول کو جگایا اور باری باری پھر سب مرد حضرات اب اٹھ کر بیٹھے ایک دوسرے کی شکل دیکھ رہے تھے، جو ان میں سے صبح کسی کو بھی پسند نہیں آ رہی تھی۔ کہاں میں صبح اپنی بیوی کا حسین چہرہ دیکھا کرتا تھا، اور کہاں آج اس کے سڑے ہوئے بھائی کا دیکھنا پڑ رہا ہے۔ لا حول ولا قوت۔ دلشاد نے ایک آہ بھرتے ڈیول کو دیکھتے کہا، جو خود اپنی جمائی روکنے میں لگا ہوا تھا۔ دلشاد کا صبح چہرہ دیکھتے اور اوپر سے طنز سنتے ڈیول کے پیروں پر لگی تو سر پر بجھی۔ بالکل میرا سوچو، جس کے چہرے پر نور کے فرشتے آتے بھی تمہارے منحوس چہرے کو دیکھتے تمہیں لعنت پیش کرتے غائب ہوئے ہیں۔ ڈیول نے بھی ڈمپل کی نمائش کرتے جل کر حساب بے باک کیا۔ فرشتے، وہ بھی ڈیول کے چہرے پر؟ دلشاد نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ ڈیول کی بات کو ہضم کرتے کہا، کیوں؟ جب خانزادہ امپائر کے چشم و چراغ کے اندر طنزیہ عورت پائی جا سکتی ہے تو ڈیول کے چہرے پر فرشتے عام بات ہے۔ ڈیول نے بھی دلشاد کو برابر دلکش کی بات کو یاد کرتے آگ لگائی، اور یہ لگی بھی بڑے پیمانے پر۔ کرمنلوں کا خاندان، بہن چڑیل بہن کا بھائی کمینہ۔ دلشاد نے ڈیول کی بات پر ڈیول کو گھور کر کہا تو اب نوریز، جو کہ ان دونوں کے بیچ بیٹھا تھا، دائیں بائیں گردن ہلاتے اس کی بس ہو گئی تھی، تو کاؤچ پر بیٹھے جیک، ماہر اور حشام بھی ان دونوں کے طنز کی برساتوں کو بمشکل صبح ہضم کرنے کی کوشش میں تھے۔ یار مانا میں نے کہا تھا باقی رومانس کل کر لینا، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں تم دونوں ہمیں منہ دھوئے بنا ہی اپنے رومانس کی فلم دکھاؤ، نوریز نے اکتا کر کہا تو ڈیول نے نوریز کو گھورا، جبکہ دلشاد نے نوریز کے سر پر تکیہ دے مارا۔ نوریز بیچارہ ڈیول کی گھوری سے بچتا تو دلشاد کے وار نے اسے بری طرح متاثر کیا۔ بس ہو گئی ہے، مجھے مار لو، گھور لو، اور وہ جو کمینہ ہمیں اپنے کمروں سے اور تمہیں بھابھی سے بے دخل کر کے اپنے بچوں کی پلاننگ کر رہا ہے، اس پر کسی کا بس نہیں چلتا۔ مجھ معصوم پر ظلم ہوتے ہیں تمہارے۔ نوریز نے پہلے ڈیول کو دیکھتے کہنا چاہا، لیکن ڈیول کے تاثرات بالکل نہیں بدلے تھے، پھر کیا کرتا؟ نوریز بیچارہ دلشاد کی طرف گھوم کر چبا کر کہا، جس پر دلشاد نے نہ صرف نوریز کو گھورتے ہوئے بلکہ ایک اور تکیہ ڈیول کے پیچھے بیڈ سے لیتے نوریز کو رسید کیا، جسے نوریز نے خوش اخلاقی سے کیچ کیا تو سب کو واپس داہم کا کل رات کیا کارنامہ یاد آیا۔ داہم، اللہ کرے تیرے بچے تجھے گنجا کر دیں، آمین۔ ڈیول نے دل سے آیت کا سوچتے اور اسے صبح ہی مس کرتے داہم کو بددعا دی اور آمین بھی کہا، جس پر نوریز بھی واپس تکیہ باہوں میں بھیجتے بیڈ پر بیٹھا تو دلشاد سمیت سب نے ہی ڈیول کی بددعا پر دل کھولے آمین کہا، اور تیرے ٹکلے پر روز بنا تال کا طبلہ بجائیں، آمین۔ اب دلشاد نے اپنی معصوم بیوی کو یاد کرتے باقاعدہ ہاتھ اٹھائے، سب مردوں کی موجودگی میں بددعا داہم کے حق میں پیش کی تو سب نے پھر بآواز بلند آمین کہا۔
तुझे बिना घुंघरू के नचाएं, आमीन। नोरेस ने भी दिल से बदुआ की और एक बार फिर सबने आमीन कहा। तुझे कालिया कहकर बुलाएं, आमीन। अब हशाम ने भी दिली बदुआ दी तो सब मर्द हजरात के मुंह से एक बार फिर बेसाख्ता आमीन निकला। तेरे लिए रोज़ नया बवाल मचाएं, आमीन। जैक ने भी दुखी दिल से बदुआ दी और सब ने जैक के दुख में शमूलियत इख्तियार करते आमीन अपने लबों से अदा किया। तुझे रोज़ हाले से पिटवाएं, आमीन। माहिर ने भी दिलकश की चालाकी को याद करते कल खुद के बेबस हो जाने पर दाहिम के हक में बद्दुआ की और इस बार सब ने 2 दफ़ा आमीन कहा। वो मंज़र ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग शादी के घर में नहीं किसी जमात में बैठे इज्तिमाई शैतान से हिफाजत की दुआ मांग रहे हैं या ये जाने बगैर जिस शैतान को बद्दुआएं दे रहे हैं वो वहीं दरवाजे पर खड़ा अपना कहकहा रोके तमाम मर्द हजरात की इतनी सख्त बद्दुआओं से इनकी कल की जलालत का अंदाज़ा लगाते महसूस हो रहा है। अपने कमरे से निकलने से पहले मैंने आयतल कुर्सी पढ़ी थी तो बीवियों से जलील होने वालों की बद्दुआएं तो लग ही नहीं सकती मुझे। हा हा। दाहिम की आवाज़ जैसे ही सब ने यकदम सुनी तो एक साथ सब ने गर्दन मोड़े आवाज़ की सिम दरवाजे की तरफ देखा जहां दाहिम मियाँ स्काई ब्लू ट्राउज़र और शर्ट में मलबूस हंस कर दोहरे हो रहे थे। दाहिम को देखते पल में सबकी आंखों में खून उतर आया। डेविल ने साइड टेबल से टाइम पीस उठाया तो दिलशाद ने वास और नरेस ने तो बेड के पास रखे जूतों में से एक जूता तो जैक ने कुशन पकड़ा जबकि माहिर ने अपनी गन निकाल ली तो हशाम ने वहाँ रखा एक शो पीस और वो सब अब दाहिम को खूनख्वार नज़रों से घूर रहे थे जबकि दाहिम ने इनकी आंखों में खून देखते थूक निकलते लेकिन फिर अपनी असली शक्ल में वापस आते सबको देखते एक आंख विंग की तो सबका जैसे जब्त एक पल में टूटा। 1 2 3 बस फिर क्या था। दाहिम ने कदम पीछे लिए और सब मर्द हजरात ने आगे दाहिम के पीछे एक दूसरे से टकराते हुए भागे। दाहिम की दौड़ इतनी तेज़ थी कि वो लोग अब दाहिम को घेरने के फराग में इसी फ्लोर के लाउंज में आए और दाहिम की कमरों में घुसने की कोशिश को नाकाम किया। जानते जो थे ये अगर इनमें से किसी के भी रूम में घुसा तो फिर सब अपनी बीवियों से जलील होंगे। अब सिचुएशन ये थी कि दाहिम सोफ़े के पीछे था तो डेविल और दिलशाद इसी सोफ़े के साइड पर दाएं बाएं जबकि हशाम दाहिम से कुछ फासले पर पीछे तो माहिर गन निकालता दाहिम पर तानता। दाहिम के सामने कुछ आगे तो नोरेज और जैक ने भी एतराफ़ में दाहिम के को घेरा हुआ था। अब बोल छोटे खानज़ादा गद्दार, क्या कुछ नहीं किया मैंने तेरे लिए। तेरे मनहूस भाई के हिस्से का काम भी किया सिर्फ तेरी शादी पर इसकी डांस परफॉर्मेंस करवाने के लिए और तूने क्या किया मेरे साथ। डेविल ने दाहिम को घूरते हुए कहा, मैंने तेरे लिए डांस किया जो आज तक मैंने कभी नहीं किया। मेरे बाप की आखिरी औलाद और तूने मुझसे मेरी बीवी और मेरी पहली होने वाली औलाद को ही दूर किया। दिलशाद ने भी सख्त असुरात से दाहिम को घूरते हुए कहा, और मैंने क्या किया था। हाँ, मेरी तो शादी भी नहीं हुई जब भी तेरी वजह से इस क्रिमिनल चुड़ैल ने मुझे मेरे कमरे से बेदखल कर दिया। कमीने। माहिर का तो दुख ही निराला और सबसे हटकर था तो दाहिम पर गन लहराते हुए घूर कर बोला, और मैंने तो दूध पिलाई में तेरी साइड ली थी और फिर भी मेरी बीवी के हाथों मुझे जलील करवाया। जैक को भी गुस्सा आया। अब तो दाहिम को घूरते हुए बोला, और तू मुझसे मोहब्बत करता था और फिर नमल के हाथों मुझे बेइज्जत करवा गया। तू जलील इंसान। नोरेस ने भी सुनाई, और मैंने तो कुछ किया भी नहीं बल्कि बिल्कुल न्यूट्रल था मैं, और फिर भी तूने मुझे। छोटे खानज़ादा आज तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे हम। हशाम ने भी पहले दाहिम को देखते फिर तमाम मर्द हजरात को देखते फिर दाहिम को घूरते कहा। तो अब दाहिम को भी हशाम की बात पर तो बहुत गुस्सा आया। तुम न्यूट्रल थे हाँ, और जो क्रिस्टल बार्बी के कहने पर मुझ पर मेरी शादी वाले दिन गन तानी थी वो तुम्हारे भूत ने किया था। हाँ, दाहिम ने हशाम की बात पर बुरा मानते कहा। बाकी तमाम मर्द हजरात के रोने तो ठीक थे लेकिन हशाम का न्यूट्रल कहना दाहिम को पसंद नहीं आया, इसलिए जताकर लड़ाका औरतों की तरह कमर पर हाथ टिका कर बोला, जिस पर हशाम ने मुंह बनाते रुख दूसरी तरफ किया। अपनी बीवियों से तो जलील होते हैं और बस मुझ मासूम पर चलता है लोगों का। दाहिम की ज़ुबान में खुजली हुई जिस पर इसने मौत को खुद दावत दी जो अब तक सिर्फ दाहिम को घूर रहे थे। दाहिम की बात सुनते सब ने गुस्से से एक एक करके दाहिम की तरफ कदम बढ़ाया। इनाया भाभी, भाभी की भाभी, आयशा भाभी, महक भाभी, नमल भाभी, क्रिस्टल भाभी। दाहिम ने इन मर्द हजरात के कदम देखते जल्दी जल्दी ऐलान करके तमाम भाभियों के नाम अदा किए जो जल्द ही दाहिम की पुकार पर लब्बैक कहती वहाँ हड़बड़ाती हुई हाजिर हुई, लेकिन वहाँ अपने शौहरों के हाथों में हथियार की तरह पकड़ी चीज़ें देखती और फिर दाहिम की मिस्कीनों जैसी शक्ल देखती फ़ौरन अपने शौहरों को घूरने लगी और दिलकश तो माहिर की गन देखते माथे पर आंखें रख गई।
जिसे देखते माहिर ने फ़ौरन गर्दन नीचे की तो तमाम मर्द हज़रात ने भी अपनी बीवियों को देखते गड़बड़ाते हुए हाथ पीछे किए। भाभियों, आपके शौहर हाले को बेवा करना चाहते हैं। कल जो मैंने आप लोगों को इनकी सच्चाई से आगाह करवाया इस बिना पर, नाहिम ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा और आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ से खिसकता अपनी भाभियों के पीछे हुआ, जहाँ तमाम मर्द हज़रात नाहिम की चालाकी पर जबड़े भींचे खड़े थे। वहीं अपनी बीवियों की घुरियाँ भी बर्दाश्त कर रहे थे, सिवाय दिलशाद के, क्योंकि इनाया अपने देवर को मासूमियत से देख रही थी और दिलशाद को मुकम्मल इग्नोर कर रही थी। खबरदार जो किसी ने छोटे खानज़ादा को कुछ किया, वरना अभी तो कमरों से बेदखल हुए हैं आप लोग। पैलेस और अपने-अपने घरों से बड़ों के सामने बेदखल करने में ज़्यादा देर नहीं लगाएँगे हम लोग, समझे? आयत ने गुस्से से डेविल और फिर बारी-बारी सबको घूरते हुए कहा, और मामा नाश्ते के लिए बुला रही हैं, सबको तैयार हो जाएँ और नीचे आएँ। इनाया ने भी दिलशाद को एक नज़र देखते फिर सबसे कहा। दाहिम भी अपनी भाभियों के पीछे मुस्कुराता हुआ इन सब को पड़ने वाली डांट सुनता भाभियों के जाने से पहले ही नीचे खिसक लिया, वरना ये ना हो कि भाभियों के जाते ही फिर वार हो जाए इस पर, जबकि तमाम मर्द हज़रात तो बस दाहिम पर गुस्सा पीते अपने-अपने कमरों का रुख कर गए। 1 लाख कमीने मरे होंगे तो ये पैदा हुआ होगा। ये ख़्याल माहिर का था, जो बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ जा रहा था। सब लोगों ने नाश्ता खुशगवार माहौल में करते अब वलीमे की तैयारियों की तरफ दौड़ लगाई। दाहिम और हाले खुद तैयार होने में मशगूल थे, तो इनाया भी अपने रूम में ब्राइडल वलीमा ड्रेस में ब्यूटिशियन के साथ तैयार हो रही थी। दाहिम के तैयार होते ही कमरे से जाने पर अब आधी लड़कियाँ हाले के रूम में तैयार हो रही थीं, तो आधी इनाया के, जबकि मर्द हज़रात भी अब तैयार होते हुए वहाँ विला के वसी और रीज़ लॉन में, जहाँ हर फंक्शन की तरह वलीमे की भी तकरीब का इंतज़ाम किया गया था। वहाँ आए तमाम मर्द हज़रात ने ब्लैक कलर के 2 पीस सूट पहने थे और इनकी बीवियों ने इन्हें पूरे दिन बिल्कुल मुँह नहीं लगाया था। जब वो कमरे में तैयार हो रहे थे तो बीवियाँ रूम खाली होने का वेट कर रही थीं, जबकि वहाब साहब और काशान साहब के ऑर्डर पर तमाम मर्द हज़रात भी जल्दी तैयार होते नीचे आए थे। तो दाहिम भी मुस्कुराता हुआ इनके पास आया। दाहिम को देखते सब ने दाहिम को इग्नोर किया, जिस पर दाहिम अपनी हंसी छुपाता हुआ पहले डेविल के ज़बरदस्ती गले लगा, जिस पर नाराज़गी के बावजूद डेविल के डिंपल नुमायाँ हुए, तो डेविल दाहिम का शाना थपथपा गया, जिस पर दाहिम डेविल से अलग होता इसे गाल पर किस कर गया, जिस पर डेविल ने कहकहा लगाया, तो अब दाहिम नौरेज से गले मिला, जिसकी नाराज़गी भी पल में डेविल की तरह अपने दोस्त को देखते और गले मिलते उड़न छू हुई। तो फिर दाहिम दिलशाद के गले लगा, जो दाहिम के गले लगते ही बेसाख्ता मुस्कुराया और अलग होते ही दाहिम के सर पर घूर कर चपत रसीद कर गया। दाहिम मुँह बनाता अब हशाम, जैक और माहिर के गले लगा और इनकी नाराज़गी भी पल में ख़त्म कर गया। जो फसाद हमारे और हमारी बीवियों के दरमियान तुमने डाला है ना छोटे खानज़ादा, इसको भी तुम ही हल करोगे, समझे? डेविल ने दाहिम को देखते जता कर कहा। वो सुबह से ही आयत की बेरुखी बर्दाश्त कर रहा था और अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसलिए अब जिसने आग लगाई अब वो ही इसे बुझाएगा के कॉल को याद करता दाहिम से बोला, जिस पर सब मर्द हज़रात ने भी दाहिम को देखते डेविल की बात से इत्तफा किया। तो दाहिम भी गहरा मुस्कुराया। बिल्कुल, मेरे पास एक प्लान है, दाहिम ने मुस्कुराते हुए सबको घेरे में लेते प्लान बताया। तमाम मर्द हज़रात बेसब्री से अपनी बेगमात का इंतज़ार कर रहे थे और अब इनका इंतज़ार जैसे ख़त्म हुआ, हाले और इनाया इन्हें आती नज़र आईं, तो इनके साथ एतराफ़ में बाकी ख़वातीन भी मौजूद थीं। हाले ने मस्टर्ड कलर का ओव ओवरॉल लहंगा पहना था, तो इनाया ने भी यकसा लेकिन मुख्तलिफ रंग का लाइट पिंक लहंगा। वो दोनों वलीमे की दुल्हनें डायमंड की ज्वेलरी में, ब्राइडल मेकअप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी, जबकि आयत ने ब्लैक कलर की साड़ी के साथ मैचिंग ज्वेलरी और मुनासिब मेकअप में वो भी बेहद हसीन लग रही थी। तो महक ने पीच कलर की साड़ी, जबकि आयशा ने नेवी ब्लू साड़ी और नमन ने गोल्डन लाइट ब्राउन साड़ी पहनी हुई थी और वो भी बेहद हसीन लग रही थी। तो दिलकश मैडम ने पैरों को छूती लहंगे नुमा वाइट फ्रॉक, जो बहुत नफीस से मोतियों में जगमगा रही थी, पहनी थी और शानों पर बेतहाशा रंगों और मोतियों से सजा दुपट्टा फैलाया हुआ था। कानों में झुमके और लाइट से मेकअप में बालों को पुष्ट पर फैलाए वो भी हुस्न की मलका लग रही थी। तमाम ख़वातीन बेहद हुस्न से लेस होती अपने शौहरों के दिलों पर क़यामत बन कर गिर रही थीं। तमाम मर्द हज़रात ने अपनी बेगमात को देखते फिर एक दूसरे को देखा और मुस्कुराए। अब दाहिम के प्लान पर अमल करने का वक्त था, तो दाहिम भी तमाम मर्द हज़रात के को ओके का इशारा करता म्यूज़िक प्लेयर को इशारा कर गया और फिर हॉल में एकदम अंधेरा छा गया और एक स्पॉटलाइट की रोशनी दिलशाद पर पड़ी। फिर दिलशाद एक कदम उठाता अपनी बेगम के पास पहुँचा और मुस्कुराता हुआ इसका
इसका अपने लहंगे को थामा हुआ हाथ थाम गया और इनाया को लेता हॉल के वस्त में आया। फिर एक लाइट डेविल पर पड़ी तो वो भी आयत का हाथ थामता हुआ आयत के फूले हुए मुंह के साथ डिम्पल की नुमाइश करता इसे हॉल के वस्त में लाया। लेकिन वहाँ पहुँचते ही आयत ने डेविल से अपना हाथ छुड़वाया तो जैक, नोरेस, हशाम और दाहिम भी एक एक कर अपनी अपनी बेगमात को स्पॉटलाइट की रोशनी में वहाँ लाए। तो म्यूज़िक प्ले हुआ तो डेविल और नोरेस की आवाज़ सब ने सुनी और एकदम इन तमाम कपल्स पर गुलाब के फूलों की पंखुड़ियों और रेड और वाइट लाइट्स, छोटे छोटे बलून्स की आहिस्ता आहिस्ता बारिश होना शुरू हुई। तो तमाम ख़वातीन इस मंज़र में खो सी गईं। आराम आता है दीदार से, तेरे मिट जाते हैं सारे गम। डेविल ने आयत का हाथ थामते हुए इसकी कमर पर दोनों हाथ डाले, अपने करीब करता गाने लगा तो आयत पल में डेविल की आवाज़ में महवियत से गुमसी हो गई। डेविल ने आयत की महवियत को नोट करते मुस्कुराते हुए आयत का डांस स्टेप करवाया, जबकि दिलशाद इनाया की पेशानी पर लब रखे मुस्कुराता हुआ सुकून से हल्के स्टेप्स कर रहा था। और इनाया जो कल रात से दिलशाद से खफा थी, अब अपने शौहर, अपने खूबरू शहजादे की इतनी नज़दीकी और वजाहत पर मेस्मराइज होती धड़कते दिल के साथ दिलशाद की हरकत पर बेसाख्ता मुस्कुराई। है ये दुआ कि तुझे देखते ही निकल जाए दम। जबकि दाहिम हाले को घूरते हुए मुस्कुराता हाले को स्टेप्स करवा रहा था तो हाले भी दाहिम की गर्दन में अपने दोनों हाथ डाले स्टेप्स करती मुस्कुरा रही थी। तो आयशा और जैक भी एक दूसरे को थामे मुस्कुराते अपनी दुनिया में मगन थे। जैक आयशा की पल में नाराज़गी उड़न छू होते देख बेसाख्ता मुस्कुराया, जबकि आयशा को ये लम्हा कोई ख्वाब महसूस हुआ तो जैक की बाहों में नाराज़गी बुलाए इस लम्हे के फंसू में खो गई। शुक्राना चाहे मैं जितना भी कर लूँ कि फिर भी रहेगा वो कम। जबकि नोरेस नमल की कमर पर हाथ डाले गाते हुए इसे मुस्कुराते हुए देखता डांस कर रहा था तो नमल भी सारी नाराज़गी ख़त्म करते नोरेस को देखती मुस्कुराती इस लम्हे और अपने शौहर की आवाज़ को एंजॉय कर रही थी। तो हशाम और महक भी दोनों खुद में गुम डांस कर रहे थे। हशाम की आंखों में शोखी और मोहब्बत देखते महक ने मुस्कुराते हुए हशाम के कंधे पर सर रखा तो हशाम भी बेसाख्ता मुस्कुराया। तेरा तसव्वुर मुझे दे के मौला ने मुझ पे किया है करम। जबकि माहिर और दिलकश जो कि इन तमाम कपल्स के अतराफ़ में खड़े थे, दिलकश इन तमाम कपल्स को महवियत से देखती दिल में इनकी नज़र उतार रही थी तो माहिर दिलकश को देखता महवियत से इसमें गुम था। फिर अचानक दिलकश के पैर के नीचे बेदहानी में खुद की लहंगे नुमा फ्रॉक आई और वो इसमें उलझ गई। जबकि माहिर दिलकश को लहंगे में उलझता देख इसे गिरने से बचाता इसका हाथ थाम गया, फ़ौरन इसके पास पहुंचता तो दिलकश भी गिरने से बचती माहिर को देखने लगी, जिस पर माहिर मुस्कुराया तो दिलकश भी खुद को सीधा खड़ा पा कर माहिर का हाथ छोड़ती रुख वापस तमाम कपल्स की जानिब कर गई जो वहाँ मौजूद तमाम लोगों से तालियों की सूरत में दाद वसूल कर रहे थे। वलीमे का फंक्शन बहुत खुशअस्लूबी से तय पाया। सब लोग इस मोहब्बत भरे पुरसकून माहौल को एंजॉय कर रहे थे। तमाम मेहमानों को खाना खिला दिया गया था तो सभी मेहमानों ने अपने अपने घरों का रुख किया। लेकिन हाले दाहिम, इनाया, दिलशाद, जैक, आयशा, नमल, नोरेस, डेविल, आयत, हशाम, महक और वहाब साहब, काशान साहब, आहान साहब और जन्नत बेगम और जरिश बेगम, माहिर और दिलकश अब भी वहीं हॉल में मौजूद थे। मेहमानों से फारिग होते काफ़ी एंजॉय कर रहे थे और वहाँ अब तक बैठने का एक और बहुत अहम मकसद भी तो था जिसे इन लोगों ने अब मज़ीद देर किए बिना पाया तकमील तक पहुंचाना था। जब अचानक दिलकश सबसे एक्सक्यूज़ करती, चेंज करने का कहती, वहाँ से उठती, वहाँ विला के एंट्रेंस की सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ाने लगी तो तमाम मर्द हजरात ने माहिर को देखा जो इन सब को देखता मुस्कुराता हुआ एक प्रोजेक्टर जो कि कुछ देर पहले ही वहाँ सेट किया गया था इन और तमाम ख़वातीन ने दिलकश समेत तजस्सुस से पूछा था अब क्या करने वाले हैं वो लोग, जिस पर सब मर्द हजरात ने यही कहा बस देखते जाओ अब आप लोग। तो तमाम बुज़ुर्ग हजरात मुस्कुराए थे। इन्हें तो पहले से ही जो मालूम था क्या होने वाला है कि सामने रखी चेयर पर बैठा चेयर के साथ रखे गिटार को थाम गया। गिटार की धुन को सुनते दिलकश के कदम भी मदम पड़े। दिल किया कि पलट कर देखे, लेकिन यही सोचा कि डेविल या नोरेस गाने वाले होंगे तो कपड़े चेंज करती वापस आकर आराम से सबके साथ बैठकर सुनेगी, ये जाने बगैर कि एक शख्स इसके लिए यही पहली मर्तबा अपनी आवाज़ सबको सुनाने वाला है। दिलकश फातिमा को अपनी आवाज़ से अपनी ज़िंदगी में आने का पैगाम देना चाहता है। तुमसे कहना है, दिल में रहना है, मुझको तेरी कसम। माहिर ने गिटार थामे स्पॉटलाइट की रोशनी में दिलकश की प्रोजेक्टर पर मुस्कुराती तस्वीर के सामने बैठे गाना शुरू किया। ये तस्वीर माहिर ने दाहिम और हाले की माइयों वाले दिन ली थी और ये तस्वीर माहिर को बेहद पसंद थी, इतनी कि इसने अपने मोबाइल लैपटॉप के वॉलपेपर में भी यही तस्वीर अब सेट कर रखी थी। हर वफ़ाओं में, हर दुआओं में तुम हो पहले सनम। जबकि सीढ़ियाँ चढ़ती दिलकश ये आवाज़ सुनती अपनी रफ्तार मद्धम करती सीढ़ियाँ बेदहानी में चढ़ने लगी। ये आवाज़ नहीं, एक सहर था जो दिलकश के कदमों की रफ्तार को यकदम कानों में पड़ते ही मद्धम कर गई। दिलकश पहचान भी गई थी ये आवाज़ ना तो डेविल की है ना ही नोरेस की, तो फिर कौन है जो इस सहर को फूंक रहा है। कह
کہتا منظر ہے دل سمندر ہے پھر بھی احساس ہے۔ وہ کچھ آگے بڑھتی کہ ڈیول نے دلکش کا ہاتھ تھاما۔ دلکش نے پلٹ کر دیکھا۔ ڈیول اسے دیکھتا مسکرا رہا تھا اور دلکش کو کچھ کہے بنا ہی اپنے ساتھ واپس سیڑھیوں سے نیچے لانے لگا۔ دلکش بھی شل سی ہوتی اس آواز کو سنتی ڈیول کے ساتھ سیڑھیوں سے نیچے کی جانب قدم لینے لگی۔ دل کا دریا ہے، عشق ذریعہ ہے، ہر خوشی پاس ہے۔ آخری سیڑھی پر پہنچتے ڈیول نے دلکش کو دیکھتے جو ناسمجھی سے ڈیول کو ہی دیکھ رہی تھی ہاتھ کا اشارہ ماہر کی طرف کیا۔ ماہر جو سب کو ایک نظر دیکھتا بے تحاشا خوشیوں میں گھری زندگی کی طرف گاتے ہوئے اشارہ کرتا دلکش کی تصویر کو دیکھتے پھر گانے لگا۔ باہوں میں مجھے بھر لو، تھوڑا اعتبار کر لو۔ دلکش ماہر کو گاتا دیکھ اور پھر اپنی بڑی سائز پر پروجیکٹر پر تصویر دیکھتی ساکت سی ہو گئی۔ یہ ماہر کی آواز تھی، یہ سحر ماہر پھونک رہا تھا، وہ بھی صرف اس کے لیے۔ دلکش کے بال ہوا کے دوش سے یکدم لہرائے اور ایک پرسکون ٹھنڈی ہوا کا جھونکا دلکش کی روح تک کو جیسے چھو گیا۔ دلکش کو اپنا وجود یکدم ہلکا لگنے لگا۔ دل سے بے قرار ہوں میں، میری بے قراری سمجھو۔ اور ماہر جو کہ پہلے دلکش کی تصویر کو دیکھتے گا رہا تھا اب ڈیول کے ساتھ دلکش کو دیکھتے مسکرایا اور پھر گانے لگا۔ کیا کچھ نہیں تھا ان لفظوں میں، 6 سال کی بے قراری، لمبے عرصے کا ہجر، محبت کا سمندر جو سب صرف ماہر نے دلکش کے لیے سمیٹ کر رکھا تھا۔ دل کی چاہتوں میں تم ہو، تم بھی مجھ سے پیار کر لو۔ آخری فقرہ گاتے ماہر کی نظریں دلکش کی نظروں سے ملی۔ دلکش کو احساس ہوا ان آنکھوں میں اس کے نام کا ایک سمندر برپا ہے۔ ماہر کی آنکھیں اپنی زندگی میں دلکش کو پکار رہی تھیں اور دلکش طاقت سی ماہر کی محبت کے سمندر جیسی نظروں میں گم تھی۔ یہ گانے کا آخری فقرہ تھا جو کہ ماہر نے دلکش کی طرف آس سے گایا تھا، جیسے اس فقرے میں ماہر کی زندگی کی امید ہے اور دلکش کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے میں گم تھے۔ جب تمام لوگوں کی تالیوں نے انہیں ہوش کی دنیا میں واپس آنے پر مجبور کیا تو ڈیول نے دلکش کو شانوں سے تھامتے ہوئے اس کا رخ پورا اپنی طرف کیا۔ دلکش نے نگاہیں اٹھا کر ڈیول کو دیکھا۔ ڈیول مسکرا رہا تھا۔ ماہر تم سے بے انتہا محبت کرتا ہے میری جان، اور آج سے نہیں 6 سال پہلے سے، جب اس نے میرے پاس تمہیں امریکہ میں پہلی دفعہ دیکھا تھا، جب تم ساکت تھیں، جب تمہارے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی، تب سے اس نے ہر لمحہ تمہاری زندگی کی دعائیں مانگی ہیں۔ ڈیول دلکش کو ماہر کی محبت کا ہر لمحہ ہر جذبہ بتاتا گیا اور دلکش سانس روکے ڈیول کی باتیں سنتی گئی۔ میں بڑا بھائی ہونے کے ناطے تمہارے لیے ماہر کو پسند کرتا ہوں اور چاہتا ہوں تم بھی اپنی رضامندی سے میرا مان رکھو۔ چہرے پر مسکراہٹ لیے دل کو زخموں سے مت بھرو، میں اب تمہیں راتوں کو روتا نہیں دیکھ سکتا، تمہارا ظرف اعلیٰ ہے دلکش، تمہارا وجود ہم سب کے لیے بہت انمول ہے۔ دلشاد کی طرح آگے بڑھو اور صحرائے محبت کو الوداع کہو۔ ڈیول نے دلکش کو اپنے ایک ہاتھ کے حصار میں لیتے اس کے بالوں پر عقیدت سے بوسہ دیتے کہا۔ وہ جانتا تھا دلکش سب کے درمیان دل سے خوش رہتی ہے، نہ وہ عنایہ سے حسد کرتی ہے، نہ اب دلشاد کی طرف لوٹنا چاہتی ہے، مگر راتوں کو جاگتی اذیت میں لاحاصل محبت کے غم کو دل و جان میں بسائے روتی ہے تو دلکش کی آنکھوں سے دو موتی پھسل کر گالوں پر لڑکھڑائے۔ یہ مان اسے ہی رکھنا تھا، یہ ہی وقت تھا آگے بڑھنے کا، صحرائے محبت کو خیرآباد کہنے کا۔ دلکش نے ڈیول سے الگ ہوتے کہا، مجھے کوئی اعتراض نہیں بھائی، آپ کا ہر فیصلہ اپنی رضامندی سے میں دل و جان سے قبول کرتی ہوں۔ آج یہ دن ختم ہونے سے پہلے میں صحرائے محبت کو الوداع کر دوں گی، بس مجھے آج وقت دے دیں۔ دلکش نے نم آنکھوں سے کہا تو ڈیول نے اپنی بہن کے پلکوں سے موتی اپنی انگلیوں کے پوروں سے چنے اور اس بات میں سر ہلایا۔ دلکش ڈیول سے الگ ہوتی سیڑھیاں چڑھتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی تو ڈیول نے بھی سب کی طرف قدم بڑھاتے دلکش کا جواب سب کو سنایا۔ ڈیول کے دلکش کا جواب بتانے پر دلشاد کے لبوں پر ایک زخمی مسکراہٹ آئی۔ ڈیول اور ماہر یہاں تک کہ عنایہ نے بھی دلشاد کے چہرے پر وہ مسکراہٹ نوٹ کی تھی، لیکن وہ تینوں ہی جانتے تھے کہ دلشاد اور دلکش نے ان سب کے لیے کتنی بڑی قربانی دی ہے، اپنی محبت کو ان سب لوگوں کی محبتوں کے لیے چھوڑا ہے۔ سب لوگوں نے ہی اپنے اپنے روم کا رخ کیا اور آج کی رات کے ختم ہونے کا بے صبری سے انتظار، جبکہ آج کی رات 4 لوگوں کے لیے بہت مشکل تھی، دلشاد، دلکش، عنایہ اور ماہر۔ حالانکہ وہ اس رات کا خوبصورت اختتام بھی جانتے تھے، لیکن پھر بھی ایک عجیب سا نم احساس تھا دلوں میں۔ کیا ہونا تھا اس رات میں، محبت کا کیا انجام طے پانا تھا؟ طلوع آفتاب، ولیمے کی رات کے بعد کی صبح۔
आज सब लोगों ने अपने अपने घरों को लौटना था, तो सुबह नाश्ते की मेज़ पर तमाम नौजवान पार्टी मौजूद थी और सभी खुशगवार माहौल में नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। ये क्रिस्टल बार्बी की शादी का क्या प्लान है भाई? दाहिम मियाँ को नाश्ता करते करते दिलकश और माहिर को देखते याद आया तो पूछने लगा, इस जुम्मे को निकाह है हमारा। दिलकश ने ब्रेड पर जैम लगाते हुए दाहिम को मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जिस पर डेविल और माहिर एक साथ मुस्कुराए। सुबह ही डेविल ने दिलकश की मर्जी पूछते ही माहिर के कहने पर जुम्मे को दिलकश और माहिर के निकाह का फैसला किया था। पैलेस में वहां विला के लाउंज में सभी बुजुर्ग और तमाम मर्द हजरात और ख़वातीन की मौजूदगी में, लेकिन हमारे दाहिम मियाँ तो इस वक्त घोड़े और गधे सेल में बेच कर सो रहे थे। इनको अब फरिश्ते तो बताने से रहे, तो जनाब को दिलकश के मुंह से अब पता चला। ये कब हुआ? मैं कहाँ था और हम लोगों से पूछा बिना? दाहिम को हैरत का शदीद झटका लगा, जिसकी वजह से बेचारे ने नाश्ते से भी हाथ रोक लिया, लेकिन अपने अलावा किसी को ना चौंकता देख दाहिम को मजीद हैरत हुई। हमें नहीं, सिर्फ तुम्हें। और तुम्हें क्यों लगता है तुम्हारे मेरे बाप की आखिरी औलाद के तुम्हारी मौजूदगी हमारे लिए ज़रूरी है? दिलशाद ने दाहिम के जले पर नमक छिड़कते इनाया के सामने फोक में फंसा सेब का टुकड़ा करते कहा, जो बेचारी कब से दिलशाद के ज़बरदस्ती खिलाने पर मुंह बनाए खाए जा रही थी। क्योंकि मैं छोटा खानज़ादा हूँ, मेरे बगैर आप लोगों की दुनिया नहीं चल सकती। दाहिम ने भी दिलशाद की बात पर मुंह बनाते फिर फ़ख्र से सबको जताया और हाले के जूस के गिलास से हाले का हाथ थामे जूस पीते कहा, अब दुख एक जगह, लेकिन नाश्ता भी तो ज़रूरी है ना। दाहिम की हरकत पर हाले ने दाहिम को घूरा और टेबल के नीचे दाहिम के पैर पर पैर मारा, जिस पर दाहिम ने हाले को घूरा, लेकिन बेसुध। बिल्कुल छोटे खानज़ादा, चल चल नहीं दौड़ जो सकती है। दिलकश ने भी दूबदू दाहिम को आग लगाते गुफ्तगू में हिस्सा लेते कहा, जिस पर दाहिम का मुंह हैरत से खुल गया तो सब का ही बुजुर्गों समेत कहकहा गूंजा। हाले भी दाहिम की शक्ल देखते खिलखिला कर हंसी, जिस पर दाहिम ने सबको देखते और मौका पाते हाले को आंख मारी, जिस पर हाले की हंसी गले में फंसी और वो अपना रुख लाल चेहरे के साथ नाश्ते की तरफ कर गई, वो भी बिना पहियों के। हशाम ने भी लुकमा दिया, जिस पर दाहिम ने जल कर हशाम को देखा, जो मज़े से नाश्ता कर रहा था और बेइंतहा सुकून से। जैक ने भी अपना हिस्सा डालते दाहिम को आग लगाई, तो दाहिम ने पटवारी की बात पर दांत पीसे, जो मज़े से चाय के सिप ले रहा था। मेरा तो बिल्कुल गुजारा नहीं है भाई अपने छोटे खानज़ादा के बगैर। डेविल, जो आयत को हमेशा की तरह अपने हाथों से नाश्ता करवा रहा था, दाहिम को देखते डिम्पल की नुमाइश करते कहा, तो आयत भी डेविल की बात पर दाहिम को देखती मुस्कुराई, तो दाहिम के चेहरे पर भी पल में मुस्कुराहट बिखरी और इसने सबको जता कर देखा। हाँ, ये अलग बात थी कि किसी ने भी दाहिम को बिल्कुल नहीं देखा, और मेरा भी नहीं है अपने देवर के बगैर। इनाया ने भी दाहिम को देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, तो दिलशाद ने इनाया को घूरा, जिस पर इनाया ने शरारत से कंधे उचकाए, जबकि दाहिम फिर मुस्कुराया, तो दिलशाद ने इनाया के कान में सरगोशी की, ये जो हमारा आने वाला मेहमान है ना, इसकी वजह से रियायत कर रहा हूँ बेगम, लेकिन संभल कर, बाद में हर बात का हिसाब लेने का इरादा रखता है तुम्हारा सरफिरा खानज़ादा। दिलशाद की मानीखेज सरगोशी पर इनाया के गाल दहकने लगे और पलकें शर्म से झुक गईं, तो दिलशाद इनाया को देखता बेसाख्ता मुस्कुराया, ये फसादी खानज़ादा पता नहीं आप दोनों बहन भाइयों को ही क्यों पसंद है। माहिर ने भी दाहिम को मुस्कुराता देख आग लगानी चाहिए, जो कि दाहिम को तो बिल्कुल पसंद नहीं आई, क्योंकि मैं दिलों में बसता हूँ। दाहिम ने फखरिया कॉलर झाड़ते हुए कहा, शक्ल देखी थी सुबह आईने में? दाहिम की बात पर नौरेज़ ने एक आईब्रो रेज़ करते पूछा, जिस पर सबका कहकहा दोबारा गूंजा। शक्ल की बात तुम तो ना ही करो यूसुफज़ई, तुम्हारी बीवी भी मेरी तरह हसीन मेरा भतीजा चाहती है, तभी तो तुम्हारी शक्ल वो 2 दिन से नहीं देख रही। दाहिम ने कहा, तो सबके हाथ नाश्ता करते एकदम रुके, जबकि इनाया और नमल के गले में कुछ अटका, और नौरेज़ तो दाहिम की बात को सुनता पूरी तरह नमल की तरफ घूमा, जो दाहिम के अचानक राज फाश करने पर गड़बड़ाई। नौरेज़ को दाहिम की बात पर याद आया कि वाकई नमल 2 दिन से नौरेज़ से कतरा रही थी, और कमरे से निकालने वाली बात पर भी नौरेज़ को बस जल्दी कमरे से बेदखल करने के चक्कर में थी। क्या मतलब है तुम्हारा दाहिम? नौरेज़ ने नमल को गड़बड़ाता देखते फिर वापस दाहिम को देखते पूछा, जिस पर सब लोग ही तजस्सुस से दाहिम की तरफ मुतवज्जह हुए, तो इनाया ने दाहिम को घूरा, जिस पर दाहिम ने कंधे उचकाए, तो दिलशाद ने भी इनाया का दाहिम को घूरना नोट किया। यार, अब मुझे बताते हुए शर्म आ रही है। दाहिम ने सबको अपनी तरफ देखता पाकर दोनों हाथों से मुंह छुपाया, जिस पर इनाया ने जल कर वाकई
वाकई फसादी खानज़ादा को देखा तो नमल तो शर्म से लाल होती चेहरा ही ऊपर नहीं कर पाई। क्यों, तुम माँ बनने वाले हो? नोरेस ने दाहिम की एक्टिंग पर जल कर कहा, जिस पर दाहिम ने फ़ौरन हाथ चेहरे से हटाए और शैतानी मुस्कुराहट नोरेस को पास की। मैं तो माँ नहीं बनने वाला, लेकिन तू बाप बनने वाला है, दाहिम ने कहा। तो काशान साहब, आहान साहब, जन्नत बेगम ने खुशी से नमल को देखा तो नोरेस ने सदमे से। जन्नत बेगम फ़ौरन अपनी जगह से उठती नमल के पास पहुंची और इसके चेहरे पर कुछ तलाशने लगी। दाहिम सच कह रहा है बेटा? जन्नत बेगम ने कन्फर्म करने के अंदाज में नमल को देखते हुए पूछा, जिस पर नमल ने मुस्कुराते सर झुकाए इस बात में सर हिलाए तो जन्नत बेगम ने नमल का सर चूमते हुए इस पर सदके वारी हुई। तो काशान साहब और आहान साहब ने भी नमल के सर से पैसे वार कर सदक़े के लिए मुलाजमीन को दिए और शल बैठे नोरेस के भी सर पर हाथ रखते मुबारकबाद दी। तो जरिश बेगम का और काशान साहब ने भी जन्नत वेला के मकीनों को मुबारकबाद पेश की। वो लोग नाश्ता ख़त्म कर चुके थे तो अब तमाम बुज़ुर्गों ने लाउंज का रुख किया। तो नोरेस अब तक नमल को ही देखे जा रहा था। तो सब लोग अब भी इस तजस्सुस में थे कि जो बात नोरेस को नहीं पता थी, क्योंकि नोरेस का रिएक्शन ही सबको चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, तो ये बात दाहिम को कैसे पता चली। जिस पर दाहिम अपना नाश्ता ख़त्म करते कब से एक पोजीशन पर बैठे नोरेस की तरफ आया। रोज़ का झटका हाय ज़ोरों से लगा। दाहिम ने नोरेस के पास खड़े होते गुनगुनाया, जिस पर डेविल का बेसाख्ता कहकहा गूंजा तो सब ही मुस्कुराए। ये दाहिम कभी बाज नहीं आ सकता। जबकि नोरेस ने दाहिम को देखा और खड़े होते दाहिम के गले लगने जैसा जाहिर किया तो दाहिम ने भी बाहें फैलाए इस्तकबाल किया, लेकिन गलत इस्तकबाल, क्योंकि नोरेस ने सीधा दाहिम की गर्दन में एक हाथ डाले दाहिम को दबोचा। दाहिम हड़बड़ाया, जबकि हाले सबसे पहले खिलखिला कर हंसी तो दिलशाद का कहकहा गूंजा तो इनाया के दिल को जैसे सकून आया। कमीने, तुझे ये बात पहले से कैसे पता है? बता, वरना मेरे बच्चे कहा करेंगे कि हमने दाहिम चाचू को रियल लाइफ में कभी नहीं देखा। नोरेस ने दाहिम को दबोचे कहा तो दाहिम को वाकई अपनी जान के लाले पड़े। छोड़ेगा तो बताऊंगा ना यार, दाहिम ने नोरेस की गिरफ्त से आज़ादी हासिल करने के लिए खांसते हुए कहा, जिस पर नोरेस ने दाहिम के गले पर गिरफ्त कम की तो दाहिम ने नोरेस को शिकवा-कुना आंखों से बराबर मगर नोरेस की गिरफ्त में खड़े होते देखा तो नोरेस ने दाहिम को सख्त नज़रों से घूरा। बताता हूँ यार, दाहिम ने नोरेस की घूरी पर मुंह बनाते हुए कहा तो सब लोग ही इसकी तरफ मुतवज्जा हुए। नमल भाभी इनाया भाभी के साथ मेरी और हाले की मेहंदी वाले दिन हॉस्पिटल गई थीं। इन्हें अपनी तबीयत कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रही थी तो चेकअप करवाया तो पता चला नमल भाभी कंसीव कर रही हैं, दाहिम ने कहा। तो अब भी नोरेस ने दाहिम को घूरा। अब क्या? दाहिम ने मुंह बनाते कहा। लेकिन तुझे कैसे पता? नोरेस अपनी बात पर अड़ते हुए आईब्रो रेस करते दोबारा पूछने लगा। इस वक्त मैं एक ज़रूरी साइन करने के लिए हॉस्पिटल में मौजूद था, लेकिन मुझे घूरने के बजाय अपनी बेगम को घूरो। इन्होंने तुम्हें ये बात नहीं बताई, दाहिम ने नोरेस को बताते गुस्से से कहा, जिस पर इनाया और नमल के मुंह हैरत से खुल गए। इन्होंने पहले एक दूसरे को और फिर अपने फप्पे कुटने को देखा, क्योंकि इनाया और नमल को इस दिन मना करने वाला भी दाहिम ही था। हम ये बात नोरेस को स्पेशल सरप्राइज़ देकर बताएंगे, बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में, मेरी शादी ख़त्म होने के बाद, तो आप लोग वेट कर लीजिएगा। जिस पर नमल और इनाया को भी ये प्लान पसंद आया तो इन्होंने भी हामी भर ली और अब ये दाहिम का बच्चा नमल पर बिल फाड़ रहा था। दाहिम की बात सुनते सब ने हैरत से नमल को देखा, जो बेचारी नोरेस की सख्त नज़रों से रुहासी हो गई थी। वो मुझे तो दाहिम भाई ने, नमल ने रुहासी होते इतना ही कहा, जबकि इसकी बात को इनाया ने काटा। नोरेस भाई, ये फसादी खानज़ादा झूठ बोल रहा है। इसने मना किया था हमें बताने से कि आपको दाहिम और हाले की शादी के बाद अच्छे से सरप्राइज़ देकर बताएंगे। इनाया का बस नहीं चला कि दाहिम के टुकड़े कर दे, इसलिए चबा चबा कर सारी बात सबको बताई। जिस पर नोरेस ने दाहिम, जो कि इससे कुछ दूर जा चुका था, इसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा, जबकि दाहिम से अपनी मासूम भाभी का ये जलाली रूप ज़्यादा हजम नहीं हुआ। भाभी, आपके शौहर कम थे दूसरों की ज़िंदगियों में आग लगाने को, जो आप भी इनकी सोबत का असर ले रही हैं, दाहिम ने जलकर नोरेस से बचते लाउंज की तरफ भागते हुए कहा तो दिलशाद को दाहिम की बात पर तब चढ़ी। तुझे तो आग नहीं लगाई आज तक मैंने, और किसकी ज़िंदगी में आग लगा दी? दिलशाद ने जल कर कहा। अच्छा रुको ज़रा, बताता हूँ। दाहिम लाउंज से नोरेस से ब्रेकफास्ट लेते वापस आया तो इन सब की तरह ही नोरेस भी दाहिम की बात के तजस्सुस में इसे रियायत दे गया। तो दाहिम अब डाइनिंग टेबल के सामने वस्त में खड़ा हुआ और कैमरे पर हाथ टिका गया। आप आयत भाभी को ये बात नहीं बताने वाले थे कि मेरी मेहंदी के फंक्शन में जैन भाई के लिए कुछ आंटियों ने रिश्ता मांगा था। जैन भाई का अपनी बेटियों के लिए, मॉम से, दाहिम ने कहा तो डेविल के हाथ से फोक छूटा। तो इनाया ने दिलशाद को देखा, जो अपने प्लान का
पर्दा फाश होते देख दाहिम को देखते दांत पीस रहा था और इनाया के गुस्से से देखने पर इनाया को घूरने लगा। लेकिन आज तो इनाया को पहले दाहिम और अब दिलशाद पर इतना गुस्सा आया कि इसने दिलशाद की घूरी की भी परवाह नहीं की। ये दोनों भाई दूसरों की जिंदगियों में पपे कुटने क्यों बने रहते हैं आखिर? इनाया ने जलकर सोचते दिलशाद को घुरियों से नवाजा तो डेविल बेचारा तो थूक निकलते मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि आयत अब फोक को थामती डेविल को गुस्से से घूर रही थी। डेविल ने एक नज़र आयत को और फिर इसके हाथ में गुस्से से थामे फोक को देखते दिलशाद को घूरा, जो इनाया और अब डेविल के घूरने पर दाहिम को देखते जबड़े भींच गया। ये तो है ही मनहूस बहनोई कांटे बोने वाला फसादी। लेकिन मेरी जान, मुझे ये बात बिल्कुल नहीं पता थी, डेविल ने कहा तो दाहिम ने अपने दोनों कानों को बेसाख्ता हाथ लगाया, अस्तगफिरुल्लाह कहते हुए। तो इस इज्जत अफजाई पर दिलशाद को डेविल पर तप चढ़ी। और तूने तो जैसे गुलिस्तान में फूल उगाने का रिकॉर्ड तोड़ रखा है मेरे सड़े हुए साले। दिलशाद ने डेविल की नज़र अपना तंज पेश किया तो डेविल ने दिलशाद को देखते इस तंज पर मुठियां भींच लीं। डेविल ने कुछ कहने के लिए लब खोले ही थे कि दाहिम ने डेविल की कोशिश को नाकाम किया। लेकिन जैन भाई, मोम ने तो आपको मेहंदी के फंक्शन पर ही बाखबर कर दिया था और आपने इस बात पर डिम्पल्स की नुमाइश भी ज़ोरों शोर से की थी। वो एक्चुअली क्या है ना, जब आप मोम के साथ बैठे थे तो मैं बिल्कुल आपके पीछे ही था। दाहिम ने पहले मुस्कुराते हुए फिर सर पर उंगली रखते सोचते हुए मासूमियत से कहा तो आयत का तो मानो चेहरा धुआं धुआं हुआ। तो डेविल ने भी अब दिलशाद के बजाय इस फसादी खानजादा को देखा। डेविल, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। माहिर ने भी गुफ्तगू में हिस्सा लेते डेविल को देखते अफसोस से कहा तो डेविल ने अपने जले पर नमक छिड़कते हुए माहिर को तब कर देखा। एक मनहूस बहनोई कम था जो दूसरा भी इस जैसा मिलने लगा है। तो दाहिम को माहिर के हवाले से भी कुछ याद आया। माहिर, अरे याद आया मुझे, वो जो तुमने मेहंदी के फंक्शन की रात मुझे पार्सल ला कर दिया था, मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना ही भूल गया यार। शुक्रिया, दाहिम ने कहा तो माहिर समेत अब सब ने ही दाहिम को नासमझी से देखा और अचानक माहिर को याद आया मेहंदी वाली रात के 1 बजे दाहिम को अपने किसी एम्प्लॉय से कुछ पार्सल मंगवाया था और माहिर से कहा था कि वो एम्प्लॉय बाहर खड़ा है, तुम वो पार्सल इससे लेकर मेरे रूम तक पहुंचा दो। मैं टेरेस पर ठंडी हवा में कॉफ़ी इंजॉय कर रहा हूँ और कॉफ़ी ख़त्म करते आता हूँ प्लीज़। जिस पर माहिर ने तमाम मुलाजमीन के क्वार्टर में जाने पर दाहिम की मदद करना ज़रूरी समझा और ये तो कोई बड़ी बात भी नहीं थी। तो माहिर ने खुश दिली से दाहिम की मदद की, लेकिन इस बात से लायम कि ये मदद माहिर को आने वाले वक्त में महंगी पड़ेगी। माहिर याद करते ही दाहिम को देखता मुस्कुराता हुआ सर को जुम्बिश देता नाश्ते पर दोबारा मुतवज्जा हुआ, जबकि दाहिम की अगली बात पर माहिर के औसान खता हुए, अगर तुम मुझे वो नकली नोटों का पार्सल ना देते तो मैं क्रिस्टल बार्बी को नेग में नकली नोट देकर बेवकूफ़ कैसे बनाता। दाहिम ने खुश असलूबी से माहिर का शुक्रिया अदा करते कहा तो माहिर ने एकदम गर्दन उठाए पहले दाहिम और फिर दिलकश को देखा, जो इसे गुस्से से लाल पीली होती घूर रही थी, ये जाने बगैर कि ये आधा सच है जो इस फसादी खानजादा ने बताया है। क्या? चित चित माहिर। हशाम और जैक ने ये बात सुनते अफसोस से कहा, जिस पर अब दाहिम को इन दोनों के हवाले से भी कुछ याद आया। अरे हशाम और पटवारी भाई, मुझसे ज़ारा और नगीना आप दोनों का नंबर मांग रही थी। मैंने सोचा पहले आप लोगों से पूछ लूँ फिर दूंगा, दाहिम ने कहा तो हशाम और जैक का चेहरा धुआं हुआ। तो महक और आयशा को जैसे झटका लगा। कौन ज़ारा और नगीना? महक और आयशा ने यकजुबान होकर पूछा तो दाहिम ने हशाम और जैक को देखते अपनी हंसी छुपाई और नहायत अफसोस से गोया हुआ। अरे आप लोगों को नहीं पता, वो बहुत खूबसूरत लड़कियां हैं। मेरी हल्दी के फंक्शन पर हशाम और पटवारी भाई से टकराई थीं। इन्होंने खुशदिली से इनसे माजरत की थी और अब वो मुझसे इनका नंबर मांग रही थीं। वो एक्चुअली मेरी कुलीग्स हैं, दाहिम ने मासूमियत के रिकॉर्ड तोड़ते हुए कहा तो हशाम और जैक की जान पर बनी, क्योंकि अब वो भी अपनी बीवियों की घूरी के हिसार में आ गए थे। इन्हें तो औरतों की इज्जत करना महंगा पड़ा था। दाहिम सब मर्द हजरात की शक्ल देखता खासा महजूज हो रहा था जब नौरेज़ ने दोबारा इस फसादी खानजादा को गर्दन से दबोचा। तूने मेरी बीवी को मना किया कि वो मुझे मेरी औलाद को का ना बताए। दाहिम के बच्चे, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नौरेज़ फिर अपने जलाली रूप में आता दाहिम को कराहने पर मजबूर कर गया। नौरेज़ का गुस्सा किसी सूरत कम नहीं हो रहा था। दाहिम को जा बजा अपनी जान के लाले पड़े तो तमाम मर्द हजरात ने वो मंजर देखते दिल में नौरेज़ को दाद पेश की। दाहिम इसी लायक है। अभी कुछ देर पहले इनकी ज़िंदगी कितने सुकून और खुशियों में थी और दाहिम की वजह से अब वो अपनी बीवियों के गुस्से और घुरियों के हिसार में। नमल भाभी देख रही हैं आप नौरेज़ को, आपकी और मेरे भतीजे की कोई फिक्र नहीं। जब ही तो इसने एक दफ़ा भी आपको मोहब्बत से गले नहीं लगाए।
آیا۔ اتنی بڑی خوشخبری سننے کے بعد بھی الٹا ناراض ہو رہا ہے۔ دیکھیں، یقین مانیں اگر نوریز کی جگہ میں ہوتا تو اب تک خالے کے پیر بھی چوم چکا ہوتا۔ داہم نے کھانستے ہوئے نمل سے کہا تو نمل کی آنکھوں میں یکدم شرم و حیا کو چھوڑ کر نمی اور غصہ چمکا، اور نوریز بیچارہ تو برا پھنسا۔ اب وہ داہم کو دبوچے نمل کو دیکھ رہا تھا، جو اسے ہی آنکھوں میں غصہ اور نمی لیے دیکھ رہی تھی۔ جبکہ داہم کی اس بے باک بات کو سنتے حالے کو جوس پیتے پھندل پڑا، جس پر حالے نے شرم و حیا سے نظریں جھکاتے ہوئے اور پھر انہی نظروں میں غصہ لیے داہم کو گھورا، جو نوریز کی پکڑ میں حالے کو شرم و حیا کے روپ میں دیکھتا خاصا محظوظ ہوا تھا، اور حالے کے داہم کو دیکھنے پر اسے ایک آنکھ ونک کر گیا۔ حالے نے گڑبڑاتے ہوئے رخ دوسری طرف کیا۔ آپ خوش؟ نمل نے نم آنکھوں سے نمی اور غصے کے ملے جلے الفاظ میں یہ الفاظ ادا کیے تو نوریز داہم کو جھٹکے سے چھوڑتا تڑپ کر نمل کی طرف لپکا، اور داہم لڑکھڑاتا ہوا گردن تھامے سیدھا ہوا۔ نہیں میری جانا، میں بہت خوش ہوں، تم مجھے انمول تحفہ دینے جا رہی ہو، میں بے انتہا خوش ہوں، لیکن یہ خبر تم سے جاننے کا سب سے پہلا حق میرا تھا، ہے نا؟ مجھے اس بات کا برا لگا بس، نوریز نے نمل کے ہاتھوں کو تھامتے باری باری ان پر بوسہ دیتے کہا تو نوریز کی حرکت پر نمل کے دل نے ایک بیٹ مس کی، اور وہ خوشی سے اب نوریز کو دیکھنے لگی، جس کو تمام مرد حضرات نے اپنی بیویوں کی گھوریوں سے بچتے ہوئے دیکھا۔ چلو نمل اور نوریز کے درمیان تو سب ٹھیک ہے، ہم اپنی بیویوں کی گھوریوں میں ہیں تو کم سے کم اتنی بڑی خوشخبری ملنے پر نوریز تو خوش ہے نا؟ لیکن یہ بات ہمارے داہم میاں کو کچھ خاص پسند نہیں آئی۔ نوریز شرم کرو، اب بھی بھابھی کو شرمندہ کر رہے ہو، چچ داہم نے افسوس سے سر جھٹکتے کہا تو داہم کے یہ الفاظ نمل کو نوریز کو دوبارہ غصے سے گھورنے اور اپنے ہاتھ نوریز سے چھڑوانے پر مجبور کر گئے۔ ڈیول، اب اگر تم میرے آس پاس نظر آئے نا تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ آیت کے ضبط کی انتہا تھی، اس لیے آیت غصے سے ایک دم ضبط ہوتی ڈیول کو گھورتی ہوئی فورک زور سے پلیٹ میں پٹکتی ہوئی بولی، جبکہ اپنی کوئن کا جلالی روپ دیکھتے ڈیول نے معصوم شکل بنائی، جسے آیت نے اگنور کرتے فٹ سے وہاں سے اٹھتے اپنے کمرے کا پیکنگ کے حوالے سے رخ کیا تو ڈیول پہلے بے چارگی سے آیت کو جاتے دیکھتا رہا، پھر آنکھوں میں شعلے لیے داہم کی طرف رخ کیا۔ اور آپ سرپھر خانزادہ جی جب تک یہ پھپے کٹی والی حرکتیں ترک کرنے کا نہیں سوچتے، آپ تو کوئی ضرورت نہیں میرے پاس آنے کی بھی۔ عنایت نے بھی دلشاد کو گھورتے ایک ایک لفظ چبا کر کہتے اپنے کمرے کا رخ کیا تو دلشاد پہلے صدمے سے اپنی بیوی کا جلالی روپ دیکھتا رہا، لیکن پھر خود کو کمپوز کرتے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، مگر بے سود۔ اتنے میں عنایت وہاں سے جا چکی تھی، اور اب دلشاد غصے میں لال ہوتا داہم کو گھورنے لگا۔ اور تم مسٹر ماہر راشد خلیل، تمہیں تو میں شادی کے بعد دیکھتی ہوں، مجھے بے وقوف بنایا۔ دلکش بھی ماہر کو اپنی گھوریوں سے نوازتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی، اور ماہر بیچارہ جو دلکش کو پورا سچ بتانے کے لیے لب کھولنے لگا تھا، دلکش کے جانے پر لب سلتا اپنے غصے کا رخ داہم کی طرف کر گیا۔ اور آپ تو اب مجھ سے بات ہی نہیں کیجیے گا نوریز۔ نمل نے بھی نوریز کو گھورتی وہاں سے اٹھتی اپنے کمرے کا رخ کر گئی، جو تو بیچارہ نوریز پہلے اپنی بیوی کی پشت کو دیکھتا رہا، پھر نوریز کا غصہ دوبارہ عروج پر آیا اور وہ خونخوار نظروں سے داہم کو گھورنے لگا۔ اور آپ دونوں اب سے زارا اور نگینہ کے ساتھ رہیے گا، سمجھے؟ خبردار جو پیلس میں قدم بھی رکھا۔ میگ اور عائشہ بھی یک زبان حشام اور جیک کو کہتی وہاں سے پلٹیں تو جیک اور حشام نے پہلے اپنی بیویوں کی پشت کو دیکھتے ہوئے پھر ایک دوسرے کو دیکھا، پھر اپنا رخ غصے اور جلال سے داہم کی طرف کیا۔ اب منظر یہ تھا، ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے تمام مرد حضرات داہم کو خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے، تو ڈائننگ ٹیبل سے کچھ فاصلے پر وسط میں کھڑا داہم ان تمام مرد حضرات کی شکل دیکھتا اپنا کہا روکے لال ہوئے جا رہا تھا، تو حالے بھی وہاں تمام مرد حضرات کو دیکھتی اپنے فسادی شوہر کو افسوس سے دیکھنے لگی۔ حالے، اچانک دلشاد کی آواز وہاں گونجی تو حالے دلشاد کی طرف متوجہ ہوئی تو داہم بھی، لیکن تمام مرد حضرات اب بھی ہوز داہم کو گھور رہے تھے۔ جی بھائی، حالے نے دلشاد کو جواب دیا، اگر ہم سب آج تمہیں بیوہ کر دیں تو تمہیں کوئی اعتراض ہے میری پیاری بہن؟ دلشاد نے کہا تو حالے دلشاد کی بات سنتی اور اس بات پر داہم کا حیرت سے کھلا ہوا منہ دیکھتی اپنی ہنسی چھپاتی گویا ہوئی، نیور مائنڈ بھائی، لیکن میرے شوہر کی لاش کو برف خانے میں رکھوائیے گا، کیونکہ میں دلکش اور ماہر کی شادی میں وائٹ سوٹ نہیں پہننا چاہتی، تو ان کی شادی کے بعد بیوہ ہونے کی سعادت اختیار کرنا چاہوں گی آفیشلی۔ حالے نے بال جھٹکتے کہا تو داہم کی آنکھیں باہر ابلنے کو تھیں، تو دلشاد طنزیہ مسکرایا۔ ڈن، دلشاد نے کہا تو حالے اٹھ کر وہاں سے اپنے کمرے میں جانے کے لیے سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تم ہی تھیں وہ بیگم جو کہہ رہی
थी मुझे मेरा दाहिम ला कर दें अभी ज़ैन भाई। दाहिम ने हाथ झुला कर लड़ाका तैयारे बने सदमे से दुहाई दी, जिसे सुनते हाले जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी वो पलटी। हाँ, और तुम ही थे वो शौहर जो इस सीन को पिज़्ज़ा खाते हुए एंजॉय कर रहे थे। हाले ने भी दूबदू कहते अपनी मंजिल की तरफ कदम बढ़ाया। दाहिम ने घूर कर हाले की पुश्त को देखा और फिर डाइनिंग टेबल से उठते और अपने कप फोल्ड करते बारी बारी तमाम मर्द हजरात को और बेसाख्ता अपने पाँव पीछे किए। रुक! तमाम मर्द हजरात ने एक ज़ुबान होकर पीछे कदम लेते और फिर भागते हुए दाहिम को देखकर कहा और दाहिम के पीछे दौड़ लगाई। अब दाहिम पूरे लॉन में तमाम मर्द हजरात को चक्कर कटवा रहा था और वो तमाम मर्द हजरात दाहिम के पीछे पीछे इसे पकड़ने की फराग में दौड़ रहे थे। इन तमाम लोगों की ज़िंदगियों में खुशियों ने बसेरा कर लिया था। वो तमाम किरदार एक दूसरे के साथ बहुत मोहब्बत से अपनी ज़िंदगियों में खुश थे, हंसते मुस्कुराते अपनी ज़िंदगी को गले लगाते, एक दूसरे को छेड़ते, तंज करते, गुस्से की वजह बनते, फिर अपने हमसफ़रों और एक दूसरे को मनाते, हमेशा खुश रहते और खुशियाँ भी इनको गले लगाए इनकी ज़िंदगियों में खुशी रोशनी की तरह हर सू बिखरी हुई थीं। 2 दिन बाद जुम्मे का दिन पैलेस को फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया था। दिलकश और माहिर के सादगी से निकाह के इसरार के बावजूद हर तरफ खुशियाँ बिखरी हुई थीं। वहाँ विला और जन्नत विला के मकीन भी वहाँ मौजूद थे। आज पैलेस में माहिर और दिलकश का निकाह वहाँ विला, जन्नत विला और पैलेस के मकीनों की मौजूदगी में होना तय पाया था। इनकी छोटी सी बेहद खूबसूरत और मोहब्बत भरी दुनिया में दिलकश को इसके रूम में माहिर के पसंद के सुर्ख दुल्हन के जोड़े और ज्वेलरी में सजाया जा रहा था। तो माहिर के रूम को आज रात माहिर और दिलकश के मिलन के लिए तो माहिर हशाम के रूम में सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने, इस पर वाइट ही लॉन्ग कोट शेरवानी पहने ड्रेसिंग के सामने दूल्हा बन रहा था। तो तमाम बुजुर्ग लाउंज में बैठे गुफ्तगू में मगन थे। तो तमाम खवातीन दिलकश के साथ और मर्द हजरात माहिर के साथ हशाम के रूम में काउच और बेड पर बैठे थे। बेड पर हशाम, जैक और नौरेस थे। तो काउच पर दाहिम, डेविल और साथ वाले सिंगल सोफ़े पर दिलशाद और इसके सामने सिंगल सोफ़े पर माहिर तैयार होकर आकर बैठा वो दूल्हा बने वजाहत का शाहकार लग रहा था, किसी रियासत का बेलौस हसीन शहजादा। वो माहिर को देखते ही डेविल ने मुस्कुराते हुए दिल में इसकी नज़र उतारी, फिर खड़े होते माहिर के सर से पैसे वार कर अपने मुलाजिम को बुला कर दिए और वापस अपनी जगह पर आकर बैठा। तो डेविल के बड़े भाइयों वाली मोहब्बत पर माहिर खुले दिल से मुस्कुराया। वो जुर्म की दुनिया में रहते इंसाफ की राह में एक दूसरे से कोई रिश्ता ना रखते हुए भी मोहब्बत के रिश्ते में बंधे थे। हाय मेरी क्रिस्टल बारबी, दाहिम ने माहिर को देखते सोफ़े पर बैठे एक आह भरते कहा। तो माहिर और तमाम मर्द हजरात दाहिम की तरफ रुख कर गए। दाहिम समेत तमाम मर्द हजरात ने आज सादा सफ़ेद कॉटन का शलवार कुर्ता पहना था। वो सब लोग ही बेहद हैंडसम लग रहे थे और लगते भी क्यों ना। चॉइस जो दाहिम मियाँ की थी, तुम्हारी नहीं मेरी, माहिर ने मुस्कुराते हुए दाहिम को जताकर कहा, जिस पर दाहिम ने मुंह के ज़ाविये बिगाड़े। लंगूर के हाथ में अंगूर, दाहिम ने मुंह बनाकर कहा। तो माहिर ने दाहिम को घूरा, जैसे लंगूर के हाथ में मेरी बहन हाले। दिलशाद भी वहीं मौजूद था, दाहिम से कुछ फासले पर बैठा। दाहिम को घूर कर तंज मार गया, जिस पर जैक, हशाम, नौरेस, माहिर और डेविल का कहका एक साथ गूंजा। तो दाहिम भी बेचारा चुप होता मुंह बंद कर गया। इसे याद था कुछ दिन पहले इन सब लोगों ने मिलकर इसे इस जगह पर मारा था कि वो रात को सोते हुए भी कल तक कराह रहा था। और जुल्म ये कि इसकी बीवी इसकी हर कराहट पर खिलखिला कर हंसती थी और दाहिम बेचारा जब से अपना बोया काट रहा था। मेरा मतलब है अपने फसादी होने की सज़ा झेल रहा था और दिल से कुछ दिनों के लिए फसादी बनने से तौबा कर ली थी, क्योंकि इसने सबको दोबारा मासूम बनने की कोशिश करते खुद पर वार करने से रोकना चाहा था। लेकिन इन लोगों ने भी इस दिन दाहिम से तौबा करवाने की कसम खा रखी थी, यहाँ तक कि दाहिम के क्रश डेविल ने भी। तो दाहिम को बिना सिर्फ सर्फ एक्सेल लगाए इन सब मर्द हजरात ने धो डाला था। लेकिन ये वो धुलाई थी जिस पर दाग गायब नहीं उल्टा बनते हैं। माहिर, तुम्हारे कहने पर मैंने दिलकश और तुम्हारे उम्रे पर जाने की सारी तैयारी कर दी है, डेविल ने मुस्कुराते हुए माहिर को बताया। तो माहिर खुले दिल से मुस्कुराया। ये दिलकश की ख्वाहिश थी और माहिर की भी। तो इन दोनों ने ही महरम बनते ही उम्रे पर जाने का फैसला किया था। वाह, शैतान भी नेक काम करते हैं, दिलशाद ने अपने साले को छेड़ने के लिए सबको आंख दबा कर कहा, जिस पर सब ने अपनी हंसी छुपाई, क्योंकि इन्हें पता था अब डेविल को तब चढ़नी है। और हुआ भी ऐसा। दिलशाद की बात पर डेविल को यकदम गुस्सा आया। नेक काम करने का इख्तियार अब जेल पलट इंसान का तो फुल राइट नहीं होना।
डेविल ने भी दिलशाद को देखते आंख दबा कर कहा, जिस पर दिलशाद तंजिया मुस्कुराया। वाह, मेरी चांदनी अदाओं के साथ जुबान चलाना भी आ गई है। दिलशाद ने मुस्कुराहट दबाकर डेविल से कहा, जिस पर डेविल ने जबड़े भींचे। तुझे मैं चांदनी कहाँ से लगता हूँ मनहूस बहनोई? डेविल ने मुठियाँ भींचे जब से कहा, हर एंगल से। दिलशाद ने भी डेविल को जूम मायने खेजी से कहते देखा तो डेविल के कानों से धुएं निकलने की ही कसर रह गई थी और बाकी सबको हंस हंस कर दोहरा होने की। लेकिन वो लोग ये काम नहीं कर सकते थे ना, क्योंकि डेविल का गुस्सा देखते मरना थोड़ी ना था सबको, और माहिर को तो आज बिल्कुल नहीं। खबीस इंसान, तू अगर मेरा बहनोई नहीं होता तो इस बात पर अपने पैलेस के लॉन में अभी तेरी समाधि ज़रूर बनाता। डेविल ने दांत कचकचा कर दिलशाद को खूंखार नज़रों से घूरते हुए कहा, जिस पर दिलशाद फिर खुले दिल से मुस्कुराया। इसे मज़ा आ रहा था अपने बहनोई को आग लगाते हुए। और मैं तो जैसे समाधि में लेटा तेरे मिट्टी गिराने पर तुझ पर उल्टा फूल बरसा रहा होता हूँ ना, मेरे सड़े हुए साले। दिलशाद ने कहा तो सब लोगों ने खांसते हुए रुख दूसरी तरफ फेरते अपना कहकहा जब्त किया। तू मेरी ढील का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है। डेविल ने सबको बारी बारी इनकी हरकत पर घूरते हुए फिर दिलशाद को देखते हुए जताया। मैं तो तेरा भी फ़ायदा उठाने को तैयार हूँ मेरी चांदनी। दिलशाद ने कहा तो डेविल को अपने इस शरीफ बहनोई की हरकतों से अपनी इज़्ज़त की फ़िक्र हुई और इसी वक्त इनाया रूम में दाखिल हुई, जो आई तो इन सब को बाहर बुलाने के लिए थी और कुछ बोलती कि इससे पहले डेविल ने अपनी बहन को देखते बोलना शुरू किया, अपने शौहर पर नज़र रखो, किसी चांदनी नाम की औरत के चक्रों में पड़ा है ये। डेविल ने इनाया को देखते पर दिलशाद को घूर कर कहा, जो अब भी मुस्कुरा रहा था तो बाकी सब भी, क्योंकि वो लोग जानते थे कि दिलशाद के लफ्ज़ चांदनी का असल मतलब क्या है, जबकि डेविल ने तो अपने बहनोई के मुँह से ये लफ्ज़ पहली दफ़ा सुना था और इस मासूम डेविल को यही लगा ये कोई लड़की का नाम है। लेकिन डेविल की बात ना समझी से सुनते फिर समझ आने पर जैसे इनाया भी मुस्कुराई। अरे भाई, वो चांदनी कोई औरत नहीं है। इनाया ने दरवाजे पर खड़े ही अपने भाई की तस्दीक करनी चाहिए, जिस पर डेविल ने पहले ना समझी से दिलशाद और फिर तमाम मर्द हजरात को देखा जो मुंह नीचे किए हंसे जा रहे थे, और फिर इनाया को देखा तो डेविल ने पूछा, वो ख्वाजा सरा हैं? मॉम बताती हैं जब ये छोटे थे तो इनकी दोस्ती हुई थी चांदनी नाम की ख्वाजा सरा से, और वो बहुत खूबसूरत थीं और इसके गाल पर डिम्पल भी पड़ते थे तो इनको वो बहुत पसंद थीं। इनाया ने खुशी से एक ही सांस में पूरी कहानी बताई तो दिलशाद का जानदार कहकहा गूंजा, जबकि अब तमाम मर्द हजरात को भी अपने कहकहे पर जब्त करना मुश्किल था, क्योंकि डेविल की तो ये सुनते ही दुनिया घूम गई। वो अमरीका का डॉन था, बेहद हसीन नीली आंखों वाला शहजादा, वजीह मर्द जिसकी एक मुस्कुराहट पर डिम्पल पड़ते थे और इसका मनहूस बहनोई से ख्वाजा सरा में तशबीह दे रहा था। चिच, डेविल की शक्ल ऐसी हो गई जैसे काटे तो खून निकले। क्या हुआ मेरी चांदनी? दिलशाद ने बमुश्किल अपने कहकहे पर जब्त करते दोबारा डेविल को छेड़ा तो डेविल होश की दुनिया में वापस आया, जबकि इनाया इन सब लोगों को पागलों की तरह कहकहा लगाते और अपने भाई को एकदम गुमसुम होता देख न समझी से ये मंजर देख रही थी। तूने मुझे ख्वाजा सरा, कमीने तू होगा ख्वाजा सरा, आज मैं तुझे ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। डेविल ने सदमे से फिर अपनी जगह से उठते दिलशाद की तरफ झाड़ते हुए कहा तो दिलशाद भी काउच पर खड़ा होता फिर एक छलांग लगाता काउच के पीछे से इनाया की तरफ डेविल से बचने के लिए भागा। मेरे सड़े हुए साले, मैं अगर ख्वाजा सरा होता तो तू मामू कैसे बनता? दिलशाद ने इनाया के पीछे चुपते हुए कहा तो डेविल भी अब इनाया के सामने खड़ा हुआ, जबकि दिलशाद की बात पर इनाया शर्म से लाल हो चुकी थी। कमीने, मेरी बहन के पीछे क्या छुपता है? बाहर निकल बाहर, मर्द बन, तंजिया औरत। डेविल ने दिलशाद की बात पर धुआं चेहरे से कहा तो दिलशाद को भी अब डेविल का तंजिया औरत कहना पसंद नहीं आया, जबकि डेविल ने इनाया के सामने हाथ फैलाते हुए इसे अपने पास आने का कहा, जिस पर इनाया अपने भाई के गुस्से से लाल होते चेहरे को देखती डेविल का हाथ थामती डेविल के पास खड़ी हुई तो दिलशाद अब इनाया को भी गुस्से से घूरने लगा। आंखें नीचे कर, कमीने, अगर मेरी प्रिंसेस को दोबारा गुस्से से घूरा तो तुझे गुस्सा करने के लिए ज़िंदा नहीं छोड़ेगा ये डेविल किंग। डेविल ने दिलशाद को देखते इसकी हरकत पर शहादत की उंगली लहराते तंबी की तो इनाया भी डेविल की धमकी पर दिलशाद को जताती नज़रों से देखती हुई मुस्कुराई। आजकल दिलशाद की बेलौस मोहब्बत ने इनाया में बहुत हिम्मत पैदा कर दी थी और दिलशाद को भी अपनी बीवी की यह हरकत अब पसंद आने लगी थी। लेकिन कभी कभी चांदनी को गुस्सा आ गया। दिलशाद ने एक तंज इनाया को देखते फिर डेविल को देखकर इसकी धमकी पर आंख विंक करते कहा तो डेविल अब दोबारा दिलशाद की तरफ कदम बढ़ाने लगा, जबकि वहाँ बैठे मर्द हजरात इनकी लफ्ज़ों की गोलाबारी पर हंस हंस कर दोहरे हो रहे थे। डेविल दिलशाद को पकड़ता और दिलशाद वहाँ से भी भागने वाला ही था
تھا کہ وہاب صاحب کمرے میں داخل ہوئے۔ کیا تم لوگوں کی سالہ بہنوئی جنگ شروع ہو گئی؟ دوبارہ باز آ جاؤ، دونوں باپ بننے والے ہو اور باہر آؤ جلدی، قاضی صاحب آ چکے ہیں۔ وہاب صاحب نے ڈیول اور دلشاد اور باقی سب کو دیکھتے معاملہ سمجھتے ڈیول اور دلشاد کو جھڑکا اور عنایہ کو ساتھ لیے دلکش کو لانے کا کہتے باہر قدم بڑھا گئے تو تمام مرد حضرات بھی مسکراتے ہوئے باہر آئے، جبکہ دلشاد ڈیول کو دوبارہ آنکھ مارتا باہر نکلا تو سب کے جانے کے بعد ڈیول بھی دلشاد کی حرکت پر سر جھٹکتا مسکراتا باہر آیا۔ اب تمام مرد حضرات پیلس کے لاؤنج میں محو گفتگو تھے۔ وہاب صاحب، آہن صاحب اور کاشان صاحب قاضی صاحب کے ساتھ باتوں میں مصروف تھے۔ جب زرش بیگم اور جنت بیگم دلکش کے روم سے نکلتی وہاب صاحب اور کاشان صاحب کے ساتھ لاؤنج میں براجمان ہوئیں اور اتنے میں ہی تمام خواتین باری باری سیڑھیاں اترتی لاؤنج میں آئیں۔ تمام خواتین نے آج شرارے پہنے تھے۔ آیت نے اسکائی بلو کلر کا تو عنایہ نے گولڈن کلر کا، جبکہ نمل نے لائٹ پرپل کلر کا تو عائشہ نے سرمئی کرسٹل کلر کا تو مہک نے لائٹ گولڈن اورنج کلر کا تو ہالے نے میرون کلر کا، اور مناسب میک اپ میں مناسب جیولری کے ساتھ وہ اپنے شوہروں کے دل ان کے اوپر پڑنے والی پہلی نظر میں ہی جیت چکی تھیں۔ تمام خواتین نے لاؤنج میں پہنچ کر وہاں کے انتظام سنبھالے، پھر ان کو ایک نظر دیکھتے مسکراتے ہوئے تمام مرد حضرات دوبارہ سافٹ ڈرنکس پیتے کسی موضوع پر محو گفتگو ہوئے۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ دلکش دلہن بنے ایک ایک قدم اٹھاتی سیڑھیوں سے نیچے اترتی نظر آئی۔ ماہر جو باتوں میں سب مرد حضرات سے مصروف تھا، دلکش کو دیکھتے اپنی بات کہنا ہی بھول گیا۔ وہ دلہن کے سرخ لباس میں خون سے کھیلنے والے کے اوسان خطا کر چکی تھی۔ خود کو دلہن بنائے وہ ہر قدم کے ساتھ ماہر کی زندگی میں خوشیاں بکھیر رہی تھی۔ دلکش کو دیکھتے ماہر کی پلکیں جھپکنا بھول گئی تھیں۔ وہ سانس روکے اپنی زندگی کو دیکھ رہا تھا۔ آج کرسٹل گرے آنکھوں والی شہزادی دلکش فاطمہ سے دلکش ماہر خلیل بننے والی تھی، اور اس عزم میں وہ ماہر راشد خلیل کو ششدر کر چکی تھی۔ دلکش سیڑھیاں عبور کر چکی تھی اور اب آیت اور عنایہ اسے تھامے مسکراتی ہوئی مخصوص صوفے پر براجمان کر چکی تھیں تو ساکت کھڑے ماہر کو دیکھتے سب لوگوں نے اپنی ہنسی چھپائی، یہاں تک کہ بزرگ اور خواتین نے بھی۔ تو داہم نے ماہر کے کندھے سے اپنا کندھا مس کیا تو ماہر جیسے اپنی دنیا سے ہوش کی دنیا میں واپس آیا اور تمام مرد حضرات کو باری باری دیکھنے لگا، جو ماہر کے اڑے ہوئے ہوش دیکھتے قہقہہ لگا اٹھے تو ماہر بھی دائیں ہاتھ سے ہلکا سا سر کھجاتا اپنی بے اختیاری پر منہ نیچے کرتا مسکرایا تو تمام مرد حضرات نے بھی ماہر کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے اپنی سیٹ پر براجمان ہونے کی دعوت دی، اور تمام مرد حضرات اور خواتین بھی اپنی اپنی جگہ سنبھال گئے تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ ماہر خلیل ولد راشد خلیل، آپ کا نکاح دلکش فاطمہ ولد جمال حفیظ کے ساتھ سکہ رائج الوقت حق مہر عمرے اور حج کی ادائیگی پر طے پایا ہے، آپ نے قبول کیا۔ مولوی صاحب نے ماہر سے یہ الفاظ ادا کرتے اجازت طلب کی، جس پر ماہر نے کھلے دل سے مسکراتے شکر الحمدللہ کہتے تینوں دفعہ اجازت دی۔ آج اس کی زندگی میں اس کی محبت قدم رکھنے والی تھی، ہمیشہ کے لیے اس کی محبت اس کے نام ہونے والی تھی۔ قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ تو اب قاضی صاحب کا رخ دلکش کی جانب ہوا، جو سر جھکائے بیٹھی تھی۔ دلکش فاطمہ ولد جمال حفیظ، الفاظ تھے کہ کیا، جس پر دلکش کی آنکھوں میں بے ساختہ نمی دوڑ گئی۔ اپنے باپ کا نام اپنے ساتھ لگا پا کر اس کا دل تڑپا تھا۔ ڈیول نے حبیب سوری سے کہتے جیل میں جمال حفیظ سے کنیکشن اور سائن کرواتے ہوئے دلکش کو اپنے باپ کا نام دلوایا تھا۔ یہ کورٹ کے آرڈر اور سختی تھی جس نے جمال حفیظ کو اس بات پر مجبور کیا تھا۔ جمال حفیظ نے دلکش کو گندگی کہا تھا اور وقت نے ثابت کیا تھا وہ گندگی نہیں، وہ مقدس وجود رکھنے والی بہترین اعلیٰ ظرف بے مثال عورت کی بہترین اعلیٰ ظرف بیٹی ہے، جو آج اسے گندگی کہنے والے سے بھی اپنا حق لے چکی تھی۔ یہ الفاظ سنتے دلکش کی آنکھوں سے زرقطار آنسو نکلے تھے، جو اس کا چہرہ بھگو گئے۔ اس کے پاس بائیں جانب بیٹھی عنایہ کی بھی آنکھیں نم تھیں، اس نے اپنی بہن کے آنسو تڑپ کر صاف کیے۔ ڈیول جو دلکش کے دائیں جانب بیٹھا تھا، اپنی زخمی دل بہنوں کو خاموشی اور ضبط سے دیکھتا رہا۔ یہ لمحہ اسے ضبط اور جبر سے ہی گزارنا تھا۔ آخرکار جمال حفیظ اگر دلکش اور عنایہ کے باپ تھے تو اس نے بھی کبھی اپنے باپ کی جگہ انہیں دیکھا تھا، باپ کا مقام دیا تھا۔ قاضی صاحب بھی پل بھر کو ٹھٹک کر چپ ہو گئے اور یہ منظر دیکھتے دلکش کے زخمی دل سے سب ہی آسنا ہو گئے۔ زخم تو ڈیول اور عنایہ کے بھی تازہ ہوئے تھے۔ کل جاوید، رؤوف اور سلطان کو پھانسی کی سزا ہو چکی تھی
थी और وہ دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، جبکہ جمال حفیظ کو پھانسی تو ان سے پہلے ہونی تھی، لیکن تمام بزنس اور چیزوں کو قانون کی حراست میں آنے کے لیے جمال حفیظ کی پھانسی کو جسٹس افتخار چودھری نے آج کے لیے ملتوی کر دیا تھا، اور آج ارجنٹ بیسس پر جمال حفیظ کو مزید تاخیر کے بنا پھانسی ہونی تھی۔ جمال حفیظ نے حبیب سوری سے سائن کرتے وقت التجا کی تھی کہ عنایہ کو بس ایک دفعہ اس سے ملوا دیں، جس کی اطلاع حبیب سوری نے ڈیول کو کی تھی، اور ڈیول نے دلشاد کے سامنے عنایہ کو، اور یہ بات کسی سے چھپی نہیں تھی۔ دلشاد اور وہاب صاحب، یہاں تک کہ ڈیول اور دلکش نے بھی عنایہ سے کہا تھا کہ وہ مل سکتی ہے، تو عنایہ نے ایک ہی بات کہی، مجھے ان سے کوئی غرض نہیں، اور اب میں ان کی یا اپنی زندگی میں کبھی ان کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہوں گی۔ اور عنایہ کی اس بات پر سب نے اپنے لب سل لیے، اور ڈیول نے یہ عنایہ کا پیغام جمال حفیظ تک پہنچا دیا تھا۔ دلکش کا زندگی میں پہلی دفعہ اپنے باپ کے نام سے پکارے جانے پر جمال جہاں دل زخمی سا تھا، تو عنایہ کا اپنے باپ کی زیادتیاں یاد کر کے، تم ٹھیک ہو میری جان؟ ڈیول نے دلکش کو اپنے حصار میں لیتے پوچھا، جس پر دلکش نے اپنے بھائی کو دیکھتے سر اس بات میں ہلایا، تو ڈیول نے بھی دلکش کے دلہن کے دوپٹے سے ڈھانپے سر پر بوسہ دیا، اور قاضی صاحب کو دوبارہ نکاح شروع کرنے کا کہا، تو قاضی صاحب اپنے کام کی طرف دوبارہ متوجہ ہوئے۔ دلکش فاطمہ ولد جمال حفیظ، آپ کا نکاح ماہر خلیل ولد راشد خلیل سے حق مہر عمرے اور حج کی ادائیگی پر طے پایا ہے، آپ کو نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دلکش سے اجازت طلب کرتے پوچھا، جس پر دلکش نے نظریں اٹھائیں ماہر کو دیکھا، جو کب سے دلکش پر ہی نظریں مرکوز کر کے بیٹھا تھا۔ دلکش اور ماہر کا حق مہر ان دونوں کی رضامندی سے طے پایا تھا، اور اس حق مہر کی ادائیگی اور اپنی زندگی میں خوشیوں کا شکر ادا کرنے کے لیے ماہر اور دلکش نکاح کے بعد عمرے کے لیے جانے والے تھے، تو حج کے لیے وہ اللہ سے دعا گو تھے کہ وہ انہیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور اگلے سال یہ فریضہ بھی ادا کروائے۔ دلکش کو ماہر کی آنکھوں میں نمی محسوس ہوئی، شاید وہ اپنی محبت کو اپنی زندگی میں شامل کر کے بے انتہا خوشی سے اپنی آنکھیں نم کر گیا تھا۔ دلکش نے ماہر کو دیکھتے پھر نظریں جھکائیں، تینوں دفعہ اجازت دی، قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے۔ ماہر اور دلکش نے نکاح نامے پر سائن کروانے کے بعد ہر طرف خوشیوں کی صدا گونج گئی۔ تمام مرد حضرات نے آگے بڑھتے مولوی صاحب کے بعد ماہر کو مبارکباد پیش کی، تو دلکش کو ڈیول نے سر پر دوبارہ بوسہ دیتے اور اپنے قدم ماہر کی طرف بڑھاتے تمام خواتین کو دلکش کو مبارکباد دینے کے لیے جگہ خالی کی، تو تمام خواتین نے خوش دلی سے دلکش کو گلے لگائے، مبارکباد دی، اور مہک تو اپنی بھابھی پر صدقہ واری ہوئے جا رہی تھی۔ وہ سب لوگ اپنی زندگیوں میں بے انتہا خوش تھے، ہر طرف خوشیاں بکھری تھیں۔ پھر سب نے خوشگوار ماحول میں کھانے کھاتے ہوئے ماہر سے فرمائش کی کہ وہ اپنی شادی کی خوشی میں اپنی بیگم کے لیے گانا گائے، تو تمام نوجوان پارٹی اپنے اپنے ہمسفروں کے ساتھ پیلس کے لان میں آئی، جہاں پیلس کے لان کو بھی دلہن کی طرح سجایا گیا تھا، تو وسط میں تمام کپلز کے ساتھ کے لیے براجمان ہونے کے لیے کشنز رکھے گئے تھے، تو ماہر بھی مسکراتا ہوا اپنی بیگم کا ہاتھ تھامتا ہوا یونیک سٹائل دولہا دلہن کشن پر براجمان ہوا، تو حشام نے ماہر کا گٹار ماہر کو تھمایا۔ ماہر نے ایک نظر اپنے پہلو میں بیٹھی اپنی نئی نویلی دلہن کو دیکھا، جو اسے ہی محبت سے دیکھے جا رہی تھی، اور دھن بنانی شروع کی۔ ڈیول اور آیت، دلشاد اور عنایہ، جیک اور عائشہ، نوریز اور نمل، داہم اور ہالے، حشام اور مہک میویت سے اس نئے نویلے دلہا دلہن کے جوڑے کو دیکھنے اور دل میں نظر اتارنے میں مصروف تھے۔ تو ہی حقیقت خواب تو دریا، تو ہی پیاس تو ہی دل کی بے قراری، تو سکون تو سکون۔ ماہر نے دلکش کو دیکھتے خوبصورتی سے گانا شروع کیا، ماہر کے گانے کا ہر لفظ دلکش کو ماہر کی محبت کا اعتراف لگا، جبکہ تمام کپلز بھی اب ان دونوں کو محویت سے دیکھ اور اس کے گانے میں کھوئے ہوئے تھے۔ جاؤں میں اب جب جس جگہ، پاؤں میں تجھ کو اس جگہ، ساتھ ہو کے نہ ہو تو ہے روبرو روبرو، تو ہم سفر تو ہم قدم، تو ہم نوا میرا۔ دلکش نے گانے کے ان لیرکس پر مسکراتے ہوئے اپنا سر ماہر کے کندھے پر ٹکا دیا۔ ماہر دلکش کی حرکت پر کھلے دل سے مسکرایا اور گانا بھولے گٹار سائڈ پر کرتا گانے کا فقرہ ادا کرتا دلکش کے گرد حصار بنا گیا، اور اس کی پیشانی پر لب رکھتا دلکش کو پلکیں جھکانے پر مجبور کر گیا، تو وہ گٹار ان کے قریب بیٹھے نوریز نے تھاما اور ڈیول کو گانے کا اشارہ کرتے گٹار پر دھن بنانے لگا، تو اب ڈیول نے اپنی خوبصورت آواز کا جادو بکھیرا اور آیت کو اپنے حصار میں لے گیا اور گانے لگا، آ تجھے ان باہوں میں بھر کے اور بھی کر لوں میں قریب، تو جدا ہو تو لگے ہیں آتا جاتا ہر پل عجیب۔ ڈیول نے یہ فقرہ کہتے ہی سانس لیتے آیت کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ آیت ڈیول کی نیلی آنکھوں میں دیکھتی ڈیول کے بوسہ دینے پر آنکھیں بند کر گئی، تو ڈیول مسکراتا ڈمپل کی نمائش کرتا دوبارہ گانے لگا، اس جہاں میں ہے اور نہ ہوگا مجھ سا کوئی بھی خوش نصیب، تجھے
نے مجھ کو دل دیا ہے، میں ہوں تیرے سب سے قریب۔ ڈیول گا رہا تھا اور دلشاد نے مسکراتے اپنی بیوی کے گرد حصار بناتے عنایہ کو اپنے بے حد قریب کیا اور اس کی ناک سے اپنی ناک مس کر گیا۔ دلشاد کی حرکت پر عنایہ کھلے دل سے مسکرائی۔ میں ہی تو تیرا دل میں ہوں، میں ہی تو سانسوں میں بسوں، تیرا دل کی دھڑکنوں میں ہی ہوں، میں ہی ہوں۔ تو ہم سفر تو ہم قدم تو ہم نوا میرا، تو ہم سفر تو ہم قدم تو ہم نوا میرا۔ سب کو محبت میں گم دیکھتے داہم نے بھی اپنی بیگم کو جھٹکے سے کھینچ کر اپنے قریب کر لیا۔ حالے جو سب کو میویہ سے دیکھ رہی تھی، داہم کی حرکت پر داہم کو گھورنے لگی، جس پر داہم نے حالے کو آنکھ مارتے ہوئے اپنے حصار میں لیتے اس کے گال پر بوسہ دیا تو حالے شرم سے نظریں جھکا گئی۔ تو داہم نے حالے کو گلے لگایا اور حالے بھی محبت سے داہم کے سینے پر سر رکھ گئی۔ کب بھلا اب یہ وقت گزرے کچھ پتہ چلتا ہی نہیں، جب سے مجھ کو تو ملا ہے ہوش کچھ بھی اپنا نہیں۔ اب جیک بھی اپنی پاس بیٹھی بیگم کا ہاتھ تھامتا اس پر عقیدت سے لب رکھ گیا اور عائشہ جو جیک کی حرکت پر مسکرا رہی تھی اسے اپنے حصار میں لے گیا اور وہ دونوں گانے کے الفاظ میں ایک دوسرے کی آنکھوں میں گم ہوئے۔ اف یہ تیری پلکیں گھنی سی چھاؤں ان کی ہے دل نشیں، اب کیسے ڈر دھوپ کا ہے کیوں کی ہے یہ مجھ پہ بچھی۔ اب نمل نے بھی اپنے شوہر کے کندھے پر سر ٹکایا تو نوریس نے بھی مسکراتے ہوئے گٹار ڈیول کو پاس کیا، جس نے گٹار تھامتے دھن بنانا اور نوریس کو گانے کا اشارہ کیا، جس پر نوریس مسکراتا اپنی بیگم کو حصار میں لیتا گانے لگا۔ تیرے بنا نہ سانس لوں، تیرے بنا نہ میں جیوں، تیرے بنا نہ ایک پل بھی رہ سکوں۔ حشام اور مہک بھی ایک دوسرے میں گم اس گانے کے ہر لیرکس میں کھوئے ہوئے تھے۔ جب حشام نے مہک کے بالوں میں بوسہ دیتے اسے پلکیں جھکانے پر مجبور کر دیا، پھر نوریس نے تمام مرد حضرات کو متوجہ کرتے اب ہم آواز اس گانے کے آخری لیرکس کو گانے کا کہا تو سب نے مسکراتے تائید کی۔ تو ہی حقیقت خواب تو، دریا تو ہی پیاس تو ہی دل کی بے قراری تو سکون، تو ہم سفر تو ہم قدم تو ہم نوا میرا، تو ہم سفر تو ہم قدم تو ہم نوا میرا، تو ہم سفر تو ہم قدم تو ہم نوا میرا۔ ہم آواز تمام مرد حضرات نے گاتے اپنی بیگمات کا دل زور و شور سے دھڑکایا، جبکہ لون کے کنارے پر کھڑے وہاب صاحب، آہن صاحب، کاشان صاحب، جنت بیگم اور زرش بیگم تمام بچوں کو دیکھتے کھلے دل سے مسکراتے ان کی نظر اتار رہے تھے۔ وہ سب لوگ اپنی زندگیوں میں بے پناہ خوش تھے۔ اتنی تکلیفیں جھیلنے کے بعد بالآخر کچھ دیر بعد سب نے پیلس کے اندر جانے کے لیے قدم بڑھائے کہ داہم کا موبائل رنگ ہوا، جسے داہم نے نمبر دیکھتے فوراً اٹھایا اور کان سے لگایا اور آگے کی بات سنتے داہم کے ماتھے پر کچھ لکیریں پڑیں، جسے داہم نے حالے کو خود کو ناسمجھی سے دیکھتا پا کر جلدی ہی غائب کر دیں اور سب سے ایکسکیوز کرتا کسی ضروری کام کا کہتے اپنی گاڑی میں سوار ہوتا پیلس سے نکلا تو سب لوگوں نے پیلس کے اندر قدم رکھتے دوبارہ اپنی خوشیوں میں مصروف ہونا ضروری سمجھا۔ یہ منظر تھا پھانسی کے تختے پر چڑھانے والے قیدیوں کی جگہ کا، جہاں حبیب سوری داہم سے محو گفتگو تھے تو داہم بھی ناسمجھی سے جمال حفیظ کی داہم سے ملاقات کی التجا سمجھنے سے قاصر، پھر جمال حفیظ پولیس افسران کی موجودگی میں وہاں آتے داہم کو دکھائی دیے۔ وہ شکستہ دل تھے اور بے جان زندہ لاش کی طرح خود کو گھسیٹتے ہوئے فاصلہ طے کر رہے تھے۔ جمال حفیظ کو داہم کے سامنے لا کر کھڑا کیا گیا تو حبیب سوری اور پولیس اہلکار نے ان سے کچھ دوری پر کنارہ کیا۔ اب داہم اور جمال حفیظ آمنے سامنے کھڑے تھے، لیکن جمال حفیظ کی گردن جھکی ہوئی تھی، شاید ملال سے، شاید ہار سے، جبکہ داہم بہت غور سے ان کے جھکے سر کو دیکھ رہا تھا۔ کیوں بلایا ہے مجھے یہاں؟ جمال حفیظ نے داہم کو کہتے سنا۔ تمہیں آگاہی دینی ہے، جمال حفیظ نے گردن جھکائے ہی کہا تو داہم کے ماتھے پر بل ڈلے۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ داہم نے کہا، میری بیٹی جسے میں نے اتنی محبت دی وہ مجھ سے نہیں ملنا چاہتی، مجھے آخری دفعہ دیکھنا نہیں چاہتی، میری طاقت، میرا روب، میرا دبدبہ سب چھن گیا مجھ سے، میری برسوں کی ریاضت ضائع ہو گئی، جمال حفیظ کہہ رہے تھے اور داہم کو لگا شاید وہ اپنی غلطیوں پر ندامت، ملال اور شرمندگی لیے ہیں، شاید اسی لیے گردن جھکا کر اپنے خسارے کی تائید کر رہے ہیں اور یہی داہم غلط تھا۔ یکدم جمال حفیظ نے اپنا سر اٹھایا اور داہم دیکھ سکتا تھا ان کی آنکھوں میں کوئی غم، کوئی ملال اور کوئی پچھتاوا نہیں تھا، کچھ تھا تو صرف نفرت۔ کہتے ہیں کچھ آگاہی موت سے بھی زیادہ بدتر ہوتی ہیں، میں اپنی موت کی آگاہی سے پل پل خوف سے تڑپا ہوں، میں چاہتا ہوں تم بھی ہر پل تڑپو، میری تڑپ تو آج ختم ہو جائے گی لیکن تم زندہ رہو اور اس تڑپ کو پل پل جیو، اور آج میں تمہیں وہ آگاہی دینا چاہتا ہوں، جمال حفیظ نے شیطانی مسکراہٹ کے ساتھ کہنا شروع کیا، تم اس
کہانی کے پلاٹ چینجر تھے اور وہ دلکش فاطمہ اس کہانی کا اہم کردار۔ یہ کہانی میری موت اور تم لوگوں کی خوشیوں کے ساتھ ختم لازمی ہوگی، لیکن ایک کہانی اور شروع ہوگی اور اس کہانی میں تم قابل نفرت ہوگے۔ داہم وہاب خانزادہ۔ دلکش فاطمہ سے یہ کہانی جڑی تھی اور اسی سے یہ کہانی ختم ہو رہی ہے، لیکن جمال حفیظ کہہ رہے تھے اور داہم انہیں ساکت ساتھ دیکھ رہا تھا۔ جمال حفیظ کے چہرے میں داہم کو شیطانیت نظر آ رہی تھی اور پھر جمال حفیظ ایک قدم آگے ہوئے تو پولیس اہلکار جمال حفیظ کی حرکت کو دور سے دیکھتے فوراً حرکت میں آنے لگے، جنہیں داہم نے ہاتھ کو بلند کرتے روکا۔ جمال حفیظ داہم کی آنکھوں میں دیکھ رہے تھے۔ داہم دیکھ سکتا تھا وہ شخص زندہ رہنا ہی نہیں چاہتا تھا، وہ شخص ان لوگوں کی تباہی چاہتا تھا، اور مرنے والا شخص جب تباہی کو آنکھوں میں بسائے ہوئے ہو تو اس کے ہر لفظ سے خوف کھانا چاہیے۔ دلکش فاطمہ سے ایک اور کہانی شروع ہوگی جو تم لوگوں کی نسلوں کو نفرت کے شکنجے میں لے گی، اور اس کہانی کی اصل شروعات سے تمہیں چاہنے والا ہر شخص دلکش فاطمہ کی ہی وجہ سے تم سے نفرت کرے گا۔ میں نے ایک وصیت تیار کی ہے داہم وہاب خانزادہ، اور وہ صرف تمہارے لیے ہے، صرف تمہارے لیے، جسٹس افتخار چودھری کے پاس، اور وہ وصیت تمہیں جب ملے گی جب نئی کہانی میں تمہاری بربادی کا اصل وقت شروع ہوگا، اور وہ وقت جمال حفیظ جانتا ہے۔ جمال حفیظ یک دم قہقہہ لگا کر ہنسا۔ اس کی مسکراہٹ اور الفاظ نے داہم کو سناٹوں کی زد میں لا دیا، اور یک دم پولیس اہلکار جمال حفیظ کی پھانسی کا وقت دیکھتے اسے وہاں سے لے جانے کے لیے آگے ہوئے، اور جمال حفیظ داہم کو دیکھتے ہنس رہا تھا اور پھر بولا، داہم وہاب خانزادہ، تمہاری وجہ سے میں برباد ہوا، میں تمہاری گواہی ہوں، تمہاری وجہ سے میں برباد ہوا ہوں، تمہاری گواہی نے سب تباہ کر دیا، میری منتوں مرادوں کی بیٹی چھین لی مجھ سے۔ آج میں تمہیں بدعا دیتا ہوں، جس طرح میں اپنی بیٹی کے لیے تڑپ رہا ہوں، تمہارے گھر بھی بیٹی ہو اور تم بھی اس کے لیے تڑپو۔ جمال حفیظ آواز بلند کرتا زور زور سے کہہ رہا تھا، اور داہم کے پیر پل میں یہ بات سنتے ڈگمگائے، لیکن وہ خود کو سنبھال گیا۔ جمال حفیظ کو وہاں سے لے جایا گیا۔ داہم کے پیر خود بخود جمال حفیظ کی سمت بڑھنے لگے، اور پھر پولیس اہلکاروں نے داہم کو پکڑا۔ وہ ساکت نظروں سے جمال حفیظ کو بہت دور سے بھی ہنستا ہوا دیکھ سکتا تھا، اور پھر جمال حفیظ کے چہرے پر سیاہ کپڑا چڑھتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ حبیب سوری داہم سے کچھ کہہ رہے تھے، لیکن داہم صرف اور صرف جمال حفیظ کی طرف متوجہ تھا۔ پھر جمال حفیظ کے گلے میں توق کی طرح رسا ڈالا گیا، اور یک دم جمال حفیظ کے پیر ہوا میں بلند ہوئے، اور پھر وہ بلند پیر تڑپتے ہوئے اچانک ساکت ہو گئے۔ جمال حفیظ اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا، اور داہم جمال حفیظ کے لفظوں میں گم سم۔ جب حبیب سوری نے زور سے داہم کو جھنجھوڑا، وہ کب سے داہم کو چلنے کا کہہ رہے تھے۔ داہم یک دم ہوش میں آیا۔ یہ وہ داہم نہیں تھا جو ہمیشہ ہنستا مسکراتا رہتا تھا، آج یہ داہم الگ تھا، بدعا اور خوف میں گھرا داہم وہاب خانزادہ۔ بدعا کیوں لگے گی؟ غلط، وہ گھٹیا آدمی تھا جس کا پردہ اس نے فاش کیا، تو اس کو کیوں بدعا لگے گی؟ چلتے ہیں پھر پیلس کی طرف، جہاں ہر کوئی ماہر اور دلکش کی خوشیوں میں شامل ہوتے اب اپنے گھروں کا رخ کرنے لگے تھے کہ اچانک داہم کی کار پیلس میں داخل ہوئی۔ داہم قدم اٹھاتا پیلس میں واپس ان سب میں مسکراتا ہوا شامل ہوا۔ داہم جمال حفیظ سے ملاقات کے بعد خود کو کمپوز کرتا حبیب سوری کو ڈیول کو اپنی اور جمال حفیظ سے ملاقات کے بارے میں بتانے کے لیے منع کرتے وعدہ لے چکا تھا، اور جسٹس افتخار چودھری سے بھی وصیت کے متعلق پوچھنے کی کوشش بھی کر چکا تھا، لیکن جمال حفیظ کی آخری وصیت کے مطابق اور قیدیوں کے حقوق کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ وصیت کے بارے میں وقت سے پہلے کسی کو بھی بتانے کی اجازت نہیں تھی، تو داہم بھی خاموشی سے خود کو حد درجہ کمپوز کرتا پیلس لوٹا تھا۔ داہم دلکش اور ماہر سے ملتا اب سب کے ساتھ ہی واپس وہاب ولا لوٹ رہا تھا۔ جنت ولا کے مکین بھی جنت ولا کا رخ کر گئے تھے، جبکہ وہاب ولا کے مکین وہاب ولا، زرش بیگم مالے اور داہم بھی وہاب ولا کا رخ کر گئے تھے، جبکہ عنایہ اور دلشاد بھی وہاب ولا کے لیے نکلنے والے تھے، اپنی لینڈ کروزر کا رخ کر رہے تھے کہ جب دلکش نے دلشاد کو آواز دی۔ دلکش دلشاد اور عنایہ کے پاس آتی مسکرائی۔ دلکش کے ساتھ ماہر بھی موجود تھا۔ دلشاد اور عنایہ دلکش کی طرف دیکھتے پلٹے اور مسکرائے تھے۔ میں تمہیں اپنی پرانی زندگی کے ساتھ الوداع کہنا چاہتی تھی، دلکش نے مسکراتے ماہر کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تو ماہر، عنایہ اور دلشاد تینوں ہی مسکرائے۔ وہ ہم دونوں 2 دن پہلے ایک دوسرے کو کہہ چکے ہیں، دلشاد نے بھی مسکراتے عنایہ کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، تو دلکش نے سر اس بات میں ہلایا، نئی زندگی کی خوشیاں بہت مبارک ہو تمہیں، دلشاد نے کہا، تو دلکش پھر مسکرائی، تمہیں بھی نئی زندگی کی خوشیاں مبارک ہوں، دلکش نے بھی دلشاد اور عنایہ کو دیکھتے کہا، تو دلشاد عنایہ پلٹے تو ماہر اور دلکش بھی پلٹ گئے۔ ان دونوں کی راہیں ہمیشہ سے الگ تھیں، اور منزلیں بھی، کچھ راہیں جڑتی ہی جدا ہونے کے لیے ہیں، کچھ محبتیں ہوتی ہی لاحاصل رہنے کے لیے ہیں۔ 2 دن پہلے ولیمے کی رات
یہاں اکیلی کیوں بیٹھی ہو دلکش؟ وہاں ولا کے لون کے وسط میں کی سیڑھیوں میں دلکش چاند کو محویت سے دیکھ رہی تھی کہ اچانک ایک آواز دلکش کو اپنی پشت پر سنائی دی، اور دلکش فاطمہ اس آواز کو کروڑوں صداؤں میں بھی پہچان سکتی تھی۔ تمہارا انتظار کر رہی تھی میں، دلکش نے بنا گردن موڑے چاند کو دیکھتے دلشاد سے کہا۔ وہ آواز دلشاد وہاب خانزادہ کی تھی۔ دلشاد دلکش کے قریب بیٹھتا چاند کو دیکھتا مسکرایا۔ پوچھو گے نہیں کیوں؟ دلکش نے دلشاد کی طرف اپنا رخ کرتے پوچھا۔ میں جانتا ہوں تم میرا انتظار کر رہی تھیں، کیوں کر رہی تھیں یہ بھی جانتا ہوں، دلشاد نے مدھم لہجے میں کہا، اور پھر اچانک دلشاد نے دلکش کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا۔ دلکش نے مسکراتے دلشاد کا ہاتھ تھاما اور اپنا رخ چاند کی طرف دوبارہ کیا، جسے دلشاد بھی محویت سے دیکھ رہا تھا۔ میں نے تم سے بہت محبت کی ہے دلشاد، مجھے نہیں پتا کہ میں کتنے دن اپنی محبت کے صحرا میں تمہیں یاد رکھوں گی، لیکن میں نے تمہیں صحرا میں طلسم کی طرح چاہا ہے۔ میں نے تمہارے انتظار میں بنا پلکیں جھپکائے 6 سال ہجر کاٹا ہے۔ دلکش نے بہت مدھم آواز میں چاند کو دیکھتے ہوئے اپنی محبت کا اتنے سالوں بعد اعتراف کیا۔ دلشاد بنا دلکش کی طرف دیکھے محسوس کر سکتا تھا اس کی آواز نم تھی اور آنکھیں بھی۔ دلشاد نے ایک پرسکون بے ساختہ سانس لی اور پھر چاند کو دیکھتے زخمی انداز میں مسکرایا۔ میں نہیں جانتا، میرے دل میں جو تمہارے لیے محبت کا مقام ہے وہ کبھی ختم ہوگا یا نہیں، لیکن میں تمہاری محبت میں 6 سال تپتے صحرا کی ریت کی طرح جلا ہوں۔ دلشاد نے بھی زخمی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی محبت کا اعتراف کیا۔ وہ دونوں آج زخمی دل لیے ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے اپنی محبت کا اعتراف کر رہے تھے، جو اس کہانی کو ختم کرنے کے لیے جا بجا ضروری تھا۔ ہماری کہانی کا اختتام آغاز سے بالکل مختلف ہے۔ ہماری محبت میں ہمیں ملنا نہیں، اپنوں کو ملانا لکھا ہے۔ دلکش نے اب چاند سے نظریں ہٹاتے چاند کی مدھم روشنی میں دلشاد کے چہرے کو دیکھتے کہا، اسی لیے تو تمہاری محبت صحرائے محبت ہے۔ وہ محبتیں بہت عظیم ہوتی ہیں جہاں ایک محبت کے اختتام سے کئی محبتیں پائیدار ہو جائیں۔ دلشاد نے بھی اپنا رخ دلکش کی طرف کرتے مدھم چاند کی روشنی میں اس کا پرنور چہرہ دیکھتے کہا۔ یکدم کچھ آہٹ ہوئی اور دلکش اور دلشاد نے ایک ساتھ گردن پیچھے کیے دیکھا۔ ان سے کچھ فاصلے پر ماہر اور عنایہ کھڑے تھے۔ ان دونوں نے منتظر مسکراتے ہوئے دلشاد اور دلکش ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ ان کے ہاتھوں میں ایک دوسرے کا ہاتھ اب بھی ویسے ہی موجود تھا۔ چاند کی روشنی ان کے ہاتھ پر پڑ رہی تھی۔ عنایہ نے آگے بڑھتے دلشاد کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، جسے دلشاد نے دوسرے ہاتھ سے مسکراتے ہوئے تھاما۔ تو ماہر نے بھی آگے بڑھتے دلکش کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلایا، جسے دلکش نے بھی مسکراتے اپنے دوسرے ہاتھ سے تھاما۔ پھر دلشاد نے دلکش کو دیکھا اور دلکش نے دلشاد کو، اور دونوں نے ایک ساتھ مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کا تھاما ہوا ہاتھ آہستہ سے چھوڑا۔ ہم صحرائے محبت کو الوداع کہتے ہیں۔ دلشاد اور دلکش نے ہم زبان یہ الفاظ ادا کیے اور اپنے ہمسفروں کے ساتھ اپنی راہوں پر آگے قدم بڑھا گئے۔ ختم شد۔ صحرائے محبت کے اختتام پر ایک کہانی کی شروعات کا آغاز تھا، جسے آگے چل کے سب عشق صحرا کے نام سے جاننے والے تھے۔ عشق صحرا کا سیکنڈ پارٹ جو ہے، صحرائے محبت کا سیکنڈ سیزن جو ہے وہ ہم پڑھیں گے، بٹ اس کے دو حصوں میں ہے صحرائے محبت کا سیزن 2۔ ایک ہے عشق صحرا کا انٹروڈکشن اور ایک ہے عشق صحرا خود ناول۔ تو میں عشق صحرا کا انٹروڈکشن تو پڑھوں گی، بٹ عشق صحرا جو سیزن 2 ہے خود، وہ میں ریڈ نہیں کروں گی، کیونکہ وہ آلریڈی رائٹر نے ریڈ کیا ہوا ہے، اس کا PDF اویلیبل نہیں ہے، تو رائٹر کی پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ریڈ کیا جائے، کیونکہ رائٹر خود ریڈ کر چکی ہیں وہ ناول۔ بٹ میں انٹروڈکشن پڑھوں گی، اور انہی رائٹر کا ایک اور بھی ہے جنون رقصم، وہ ناول بھی میں ریڈ کروں گی۔ تو آپ لوگوں نے کمنٹس میں یہ نہیں کہنا کہ آپ نے نہیں ریڈ کیا سیکنڈ سیزن کا انٹروڈکشن ریڈ کروں گی، بٹ مطلب سمجھ لیں سیکنڈ سیزن ہاف ریڈ کروں گی، اور ہاف اس ناول کی رائٹر نے خود ریڈ کیا ہوا ہے، تو آپ وہ ان کے چینل پہ جا کے سن سکتے ہیں۔ باقی ان کا دوسرا ناول ہے جنون رقصم، جس کا مجھے کچھ کمنٹس میں پوچھا بھی گیا تھا، میں وہ بھی ریڈ کروں گی۔ تو ملتے ہیں اس کے سیزن 2 کے ساتھ، تب تک کے لیے دعا میں یاد رکھیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ بہت اچھا ناول تھا یہ، تھینکس فار ریکمینڈنگ دس۔ ملتے ہیں نیکسٹ سیزن میں۔ اللہ حافظ۔